کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وہ سمے نہیں آیا، وہ وقت نہیں آیا، وہ ٹائم نہیں آیا کہ اللہ کا کلام سن کر کے ان کے دل پگھل جائیں؟ ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ وما نزل من الحق۔ اللہ تعالیٰ نے جو آیتیں قرآن کی نازل کی ہیں، جو حق باتیں اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہیں، ان آیتوں کو سن کر کیا ایمان والوں کے دل ابھی بھی نہیں کانپ رہے ہیں، ابھی بھی نہیں لرز رہے ہیں؟ قرآن ہم سے اور آپ سے سوال کر رہا ہے کہ اے مسلمانوں، اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ، کیا اللہ کا کلام سن کر تمہارے دل نرم ہوتے ہیں، تمہارے دل کانپتے ہیں، تمہارے دل لرزتے ہیں، تمہیں اللہ کا خوف محسوس ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا۔ اگر نہیں ہوتا تو قرآن آگے کیا کہتا ہے؟ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ۔ اے مسلمانوں، تم یہودیوں کی طرح نہ ہو جانا، تم عیسائیوں کی طرح نہ ہو جانا۔ یہودیوں کو تورات ملی، عیسائیوں کو انجیل ملی، انہوں نے تورات کو بھلا دیا، انہوں نے انجیل کو بھلا دیا۔ اے مسلمانوں، یہودیوں کے دل سخت ہو گئے، عیسائیوں کے دل سخت ہو گئے۔ اے مسلمانوں، تمہارے دل اتنے کٹھور نہ ہو جائیں، اتنے سخت نہ ہو جائیں، اتنے ٹائٹ نہ ہو جائیں کہ اللہ کا کلام سن کر کے بھی تمہارے دل نہ پگھلیں۔ آج وہ حالات آ چکے ہیں میرے بھائی۔ آج قرآن سن کر کے بھی لمبی لمبی تقریریں، مغرب بعد سے پروگرام شروع ہوتا ہے اور فجر کی اذان تک کبھی کبھی چلتا ہے، اتنی تقریریں، اتنی آیتیں، اور سن کر کے ہمارے دل میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارا دل بہت کٹھور ہو چکا ہے، اور دل جب کٹھور ہو جائے، دل جب سخت ہو جائے تو معاف کرنا میرے بھائی، پھر دل پر قرآن اثر نہیں کرتا۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن تو وہ کتاب ہے، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اللہ۔ اس قرآن کو اگر ہم نے کسی پہاڑ کے اوپر بھی اتارا ہوتا تو پہاڑ بھی اللہ کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتا، چکنا چور ہو جاتا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔ پہاڑ بھی قرآن کے پاور کو سہن نہ کر پاتا۔ قرآن اتنی پاورفل کتاب ہے، اتنی پاورفل کتاب قرآن ہے۔ بڑے بڑے ہالی ووڈ کی ہیروئنیں، ہالی ووڈ کے ہیرو، جن کے پاس پیسے کی کمی نہیں، جن کے پاس شہرت کی کمی نہیں، قرآن پڑھ کر کے ان کا دل نرم ہو جاتا ہے۔ لیکن میرے پیارے ساتھیوں، یہ قرآن آج ہم پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، تقریروں میں سنتے ہیں، جمعہ کے خطبوں میں سنتے ہیں، ہمارا دل پہاڑ سے بھی زیادہ سخت ہو چکا ہے۔ ہمارا دل قرآن سے متاثر نہیں ہوتا، قرآن سے پربھاوت نہیں ہوتا، قرآن کا کوئی اثر ہمارے دل پر نہیں پڑتا۔ یہی قرآن تو تھا جس نے حضرت عمر فاروق کے دل کی دنیا کو بدل دیا تھا۔ حضرت عمر کون تھے؟ اسلام کے بڑے کٹر دشمن، نبی کے بڑے کٹر دشمن تھے، قرآن کو سننا بھی گوارا نہیں کرتے تھے۔ ایک دن حضرت عمر خانہ کعبہ کے پاس سے جا رہے تھے، اللہ کے پیارے نبی خانہ کعبہ کے پاس بیٹھ کر کے قرآن پڑھ رہے تھے۔ کبھی غور کرنا میرے بھائیوں، اپنے نوجوان ساتھیوں سے خاص طور سے کہوں گا، ذرا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے بتاؤ، آخری بار آپ نے قرآن کب اٹھا کے پڑھا ہے؟ شاید کچھ لوگوں کے منہ سے یہ جواب ملے کہ رمضان میں پڑھا تھا، اس کے بعد ابھی نوبت نہیں آئی ہے۔ آخری بار واٹس ایپ کب چیک کیا؟ 5 منٹ پہلے۔ آخری بار انسٹاگرام پہ ریل کب دیکھی؟ 5 منٹ پہلے۔ آخری بار فیس بک کب کھولا؟ 2 منٹ پہلے۔ یوٹیوب کتنی بار دیکھا؟ 50 بار دیکھا۔ جو درجہ ہمیں قرآن کو دینا چاہیے تھا، وہ درجہ آج ہم نے موبائل اور سوشل میڈیا کو ہم دے کے بیٹھے ہیں میرے بھائی۔ ہمارے نوجوانوں کے کانوں میں ایئر فون لگا ہے، قرآن نہیں سن رہے ہیں، وہ کیا سن رہے ہیں؟ بھوجپوری گانے سن رہے ہیں۔ وہ کیا سن رہے ہیں؟ میوزک سن رہے ہیں، سنگیت سن رہے ہیں، گانے سن رہے ہیں۔ اور جب یہ منظر ہم دیکھتے ہیں میرے پیارے ساتھیوں، میں کبھی کبھی کار سے جاتا ہوں، رات کا ٹائم رہتا ہے، ڈرائیور، بہت سارے ڈرائیوروں کا بڑا مسئلہ رہتا ہے،
اب ہم لوگ چونکہ ساتھ میں سفر کر رہے ہیں تو ڈرائیوروں کی مخالفت بھی نہیں کر سکتے، ڈرائیور سے پنگا بھی نہیں لے سکتے. تو کبھی کبھی ڈرائیور کہتا ہے مولوی صاحب دیکھیے رات کا ٹائم ہے، آپ آرام سے سوئیے، میں تھوڑا گانا سنوں گا. مسلمان ڈرائیور بھی کہتا ہے میں گانا سنوں گا. تو میں کہتا ہوں اچھا چلو بھائی ہلکے ساؤنڈ میں تم سن لو، میں پیچھے تھوڑا سو لیتا ہوں. گانا سن کر کے مسلمان کے دل کو سکون مل رہا ہے. میرے بھائی تو نے جانا ہی نہیں کہ سکون کس کو کہتے ہیں. قرآن کہتا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، ایمان والوں کے دل کو اللہ کے کلام سے سکون ملتا ہے. آپ ائمہ حرمین کی تلاوت سن لیجئے، شیخ عبد الرحمن السدیس کی تلاوت سن لیجئے، شیخ سعود الشریم کی تلاوت سن لیجئے، شیخ یاسر الدوسری کی تلاوت سن لیجئے، شیخ ماہر المعقلی کی تلاوت سن لیجئے، شیخ بندر بلیلہ کی تلاوت سن لیجئے، اور جتنے بھی ائمہ حرمین ہیں ان کی تلاوت آپ یوٹیوب پر ایک بار لگائیے اور سنیے. ایئر فون لگا کے سنیے، ایئر پوڈ لگا کے سنیے میرے بھائیوں. آپ اکیلے میں بیٹھ کر کے سنیے، آپ کو ایسا لگے گا کہ قرآن آپ کے دل پر اثر کر رہا ہے. اگر دل میں ایمان باقی ہے تو قرآن ڈائریکٹ آپ کے دل پر اثر کرے گا. مگر ہم نے اپنے دلوں کو مردہ کر دیا ہے میرے بھائیوں. ہمارے دلوں کو آج میوزک سے سکون ملتا ہے. اور جب میں نوجوانوں کو ایئر فون لگا کر میوزک سنتے ہوئے دیکھتا ہوں مجھے نبی کی وہ حدیث یاد آتی ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ زمانہ بھی میری امت پر آئے گا جب میری امت کے لوگوں کو زمین میں دھسا دیا جائے گا، آسمان سے پتھر برسائے جائیں گے اور میرے امت کے لوگوں کی شکلیں بدل دی جائیں گی، ان کے چہرے سور اور بندر کے جیسے کر دیے جائیں گے. صحابہ نے پوچھا ہے اللہ کے نبی وہ دور کب آئے گا؟ آپ نے فرمایا اذا ظہرت القینات والمعازف، جب ناچنے گانے والیاں ان کے گھروں میں آ جائیں گی. یوزف علی رؤوسہم، ان کے سر کے اوپر ناچ گانا بجے گا، اپنے سروں کے اوپر وہ ناچ گانا بجائیں گے. اللہ اکبر. نبی نے ہیڈ فون کا نام نہیں لیا، نبی نے ایئر فون کا نام نہیں لیا، مگر نبی نے جو الفاظ استعمال کیے آج ہیڈ فون اور ایئر فون پر وہ اپلائی ہوتے ہیں، وہ بالکل سٹیک بیٹھتے ہیں کہ آج کا نوجوان اپنے ایئر فون لگا کر کے بیٹھ کر کے گانے سن رہا ہے. میرے نوجوان ساتھیوں کبھی قرآن کو سن اور تو دیکھ کہ تیرے دل پر کتنا اثر ہوتا ہے. قرآن کس طریقے سے تیرے دل کو اپیل کرتا ہے. حضرت عمر تو اسلام کے دشمن ہیں، دیکھا نبی اللہ کے نبی قرآن پڑھ رہے ہیں. حضرت عمر کے دل میں خیال آیا کہ عربی زبان تو مجھے بھی آتی ہے. اے بھائی دیکھو بیچ میں کوئی شور شرابہ ڈسٹرب مت کرو. بالکل پہلے میں بہت تھکا آ رہا آیا ہوں، مجھے اطمینان سے تقریر کرنا، تو بیچ میں کوئی بھی شور آئے گا میں ڈسٹرب ہو جاؤں گا. حضرت عمر نے کہا چلو میں سن کے دیکھتا ہوں قرآن کیسی کتاب ہے. اللہ کے نبی قرآن پڑھ رہے ہیں، حضرت عمر سن رہے ہیں. قرآن سنتے سنتے حضرت عمر کے دل میں خیال آیا اتنا اچھا کلام ہے، ضرور یہ شاعری ہے، پوئٹری ہے، کویتا ہے. محمد تو شاعر ہو چکے ہیں، شاعری سنا رہے ہیں. حضرت عمر کے دل میں خیال آیا، اللہ کے نبی نے قرآن کی آیت پڑھ دی سورۃ الحاقہ کی، وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ. یہ قرآن کسی شاعر کی شاعری نہیں ہے، کسی پوئٹ کی پوئٹری نہیں ہے، کسی کوی کی کویتا نہیں ہے. تم لوگ ایمان کم رکھتے ہو، تمہارے ایمان کی کمی کی نشانی ہے یہ. جب یہ خیال اس کی تردید ہو گئی تو حضرت عمر نے کہا اچھا یہ شاعری نہیں ہے تو یہ منتر ہوگا، یہ جادوگر کا جادو ہوگا، یہ کاہن کی کہانت ہوگی. ابھی یہ خیال حضرت عمر کے دل میں آیا، اللہ کے نبی نے اگلی آیت پڑھ دی، وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ. یہ قرآن کسی جادوگر کا منتر نہیں ہے، کسی جوتشی کا منتر نہیں ہے، کسی کاہن کی کہانت نہیں ہے. تنزیل من رب العالمین. یہ قرآن تو اللہ رب العالمین نے اتارا ہے. حضرت عمر کے دل پر قرآن کی چوٹ لگی، مگر بڑے کٹر دشمن تھے اسلام کے، ابھی انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا. کچھ دن اور گزرے، ایک دن حضرت عمر تلوار لے کے نکل پڑے. کسی نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہا آج یہ تلوار نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ محمد الرسول اللہ کا کام ختم کر دے گی.
انہوں نے کہا ارے بھائی پہلے اپنے گھر جاؤ، تمہاری بہن تمہارے بہنوئی بھی مسلمان ہو گئے۔ حضرت عمر اپنی بہن کے گھر آئے، ان کی بہن کا نام تھا فاطمہ بنت خطاب، بہنوئی کا نام تھا سعید بن زید۔ یہ دونوں میاں بیوی مسلمان ہو چکے تھے اور اندر حضرت خباب ان کو قرآن پڑھا رہے تھے۔ حضرت عمر نے دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آئی کون؟ کہا عمر۔ حضرت خباب جلدی سے چھپ گئے، حضرت عمر بڑے غصے والے آدمی تھے۔ حضرت عمر نے دروازہ کھولا، کہا مجھے پتا لگا تو نے باپ دادا کا دین چھوڑ کے محمد کا دین قبول کر لیا۔ بہن کو مارنا شروع کیا، بہنوئی کو مارنا شروع کیا۔ بہنوئی لہو لہان، بہن لہو لہان۔ عمر تو عمر تھے، بہن نے کبھی نظریں ملا کے اپنے بھائی سے بات نہیں کی تھی، آج بہن کے چہرے سے خون بہ رہا ہے۔ بہن نے اپنے بھائی کا مار کے ہاتھ کی مار کھائی اور مار کھانے کے بعد کہنے لگی اے عمر، اے میرے بھائی، تجھے جو کرنا ہے کر لے، ہم نے کلمہ پڑھ لیا، ہم نے محمد رسول اللہ کے اوپر ایمان ہم لے آ چکے ہیں، اب ایمان ہمارے دل سے نہیں نکل سکتا ہے، تجھے جو کرنا ہے تو کر لے۔ جب بہن نے یہ بولا حضرت عمر سائلنٹ ہو گئے کہ میری بہن کبھی پلٹ کے جواب نہیں دیتی تھی، آج ایسا بول رہی ہے، اتنی ہمت اس کے اندر کیسے ہے؟ کچا ابھی تو کیا پڑھ رہی تھی، ذرا وہ کلام مجھے پڑھ کے سنا۔ بہن نے کہا نہیں، تو ناپاک ہے، تو نہیں پڑھ سکتا اس کتاب کو، جا پہلے تو غسل کر کے آ۔ حضرت عمر غسل کر کے آئے اور بہن نے قرآن رکھا سامنے۔ اس وقت جتنے قرآن کی آیتیں اتری تھی اتنی سامنے لا کے رکھ دی۔ اس میں سورہ طٰہٰ کی ابتدائی آیتیں حضرت عمر پڑھنے لگے۔ کبھی کسی اچھے قاری کی آواز میں یوٹیوب پر جائیے اور سورہ طٰہٰ کی تلاوت سنیے، ایئر فون لگا کے سنیے، واللہ اب اپنے دل، آپ کو عربی آتی ہو چاہے نہ آتی ہو، آپ ان آیتوں کا مطلب سمجھتے ہو یا نہ سمجھتے ہو، مگر سورہ طٰہٰ، سورہ رحمان، سورہ مریم، یہ وہ سورتیں ہیں میرے بھائیوں، جب ان کو کسی اچھے قاری کی آواز میں سنو نا تو ایسا لگتا ہے کہ بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ دل کے اوپر قرآن کی آیتیں دریا کے پانی کی طرح بہہ رہی ہیں اور قرآن پر دل پر اثر کر رہی ہیں۔ حضرت عمر قرآن پڑھنے لگے، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، اے نبی ہم نے یہ قرآن آپ پر اس لیے نہیں اتارا کہ آپ پریشانی میں پڑ جائیں، الا تذکرۃ لمن یخشیٰ، یہ قرآن تو نصیحت ہے ہر اس انسان کے لیے جو اس قرآن کے اوپر غور کرے اور جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہو۔ حضرت عمر نے جب قرآن کی آیتیں پڑھی، ان کے دل پر بہت پہلے جو قرآن کی چوٹ لگی تھی، آج اس چوٹ نے اثر دکھایا۔ کہا میری بہنا مجھے اپنے رسول کے پاس لے کے چل، میں بھی کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ اور اس کے بعد حضرت عمر آتے ہیں اور دار ارقم میں پہنچتے ہیں جہاں اللہ کے نبی موجود ہیں، اور جب دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں اور صحابہ کرام جب ڈر جاتے ہیں کہ حضرت عمر آئے ہیں، جب دروازہ کھلتا ہے حضرت عمر کہتے ہیں اے اللہ کے نبی، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ قرآن کی آیتیں سن کر اور قرآن کی آیتیں پڑھ کر حضرت عمر جیسا کٹھور دل کا انسان ایمان لے آیا۔ اب میں آپ سے وہی سوال کرتا ہوں جو قرآن 1400 سال پہلے ہم سے کر چکا ہے، الم یان للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، اے شراب پینے والو، اے جھوٹ بولنے والو، اے زنا کاری اور بدکاری کے گناہ میں ملوث ہو جانے والو، اے پردہ نہ کرنے والی لڑکیوں، اے حرام راستوں کی طرف جانے والے نوجوانوں، کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وہ سمے نہیں آیا، کیا اب بھی وہ وقت نہیں آیا کہ اللہ کا کلام سن کر کے ان کے دل پگھل جائیں، وہ توبہ کر لے، وہ اللہ کی بارگاہ میں آنسو بہا کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں۔ دنیا میں جب ہم کسی کے سامنے روتے ہیں نا تو دنیا والے کہتے ہیں یہ کمزور ہے اس لیے رو رہا ہے۔ کسی کے آنسو اگر کسی کے سامنے گر جائیں دنیا والے کہتے ہیں یار بڑا کمزور آدمی رونے لگا، مگر یہ آنسو جب اللہ کے سامنے گرتے ہیں میرے بھائی، ان آنسوؤں کی اللہ کے یہاں بڑی ویلیو ہے، بڑی قدر ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کو دو چیزوں سے بہت محبت ہے،
لیس شیء احب الی اللہ من قطرتین، دو قطرے اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں. قطرۃ دموع من خشیت اللہ، ایک اللہ کے خوف سے بہنے والا آنسوؤں کا قطرہ اللہ کو بہت پسند ہے. وقطرۃ دم تحرق فی سبیل اللہ، اور ایک خون کا قطرہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے جو اللہ کی راہ میں بہایا جاتا ہے. وہ خون کا قطرہ اور وہ آنسوؤں کا قطرہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. ارے رونا ہے تو کبھی اللہ کے سامنے رو میرے بھائی، کبھی آنسو بہانا ہے اللہ کے سامنے آنسو بہاؤ. اور یقین کرو میرے بھائی، اللہ کے سامنے گرنے والے آنسو کبھی بیکار نہیں جائیں گے. دنیا کے سامنے رو گے کمزور مانے جاؤ گے، ذلیل مانے جاؤ گے. اللہ کے سامنے رو گے اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، قیامت کے دن 7 ایسے لوگ ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ، جب سورج 1 میل کی دوری پر ہوگا، گرمی سے لوگ بے حال ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان 7 خوش نصیبوں کو اپنے عرش کا سایہ دے گا. ان خوش نصیبوں میں ایک وہ انسان بھی ہوگا وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، جس نے اکیلے میں اللہ کو یاد کیا ہوگا اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہ پڑے ہوں گے. جس نے اکیلے میں توبہ کی ہوگی، اکیلے میں اپنے گناہوں کو یاد کر کے. میرے پیارے ساتھیوں، یہ زندگی کتنے دن کی ہے؟ یہ زندگی کتنے دن کی ہے؟ ابھی ہماری ایک رشتہ دار ہیں، ہماری بہن لگتی ہیں، ہمارے بڑے ابا کی بیٹی ہیں. ابھی ان کی زبان میں کچھ تکلیف تھی، ڈاکٹر کو دکھایا گیا، چیک اپ. کیا ہو رہا ہے بھائی؟ سائلنٹ کرو اس کو، کیوں بج رہا ہے بار بار؟ زبان میں تکلیف ہوئی، ڈاکٹر کو دکھایا گیا، چیک اپ کیا گیا. ڈاکٹر نے کہا کہ کینسر کا خطرہ ہے، کینسر کا خطرہ ہے، زبان کاٹنی پڑے گی. گھر میں رونا پیٹنا مچ گیا، بچے بے چین ہو گئے، میری ماں تو گونگی ہو جائے گی، شوہر بے چین. ابھی ان کی زیادہ عمر بھی نہیں، 40-42 سال عمر ہے. پھر کسی نے رائے دی کہ نہیں ممبئی لے کے جاؤ. ہمارے ایک دوست ہیں بنارس کے، آج فلائٹ سے ممبئی لے کر کے گئے. ممبئی میں ایک بہت بڑے ڈاکٹر ہیں، کینسر کے ڈاکٹر پردھان، ان کو لے جا کے دکھایا. انہوں نے کہا نہیں ڈرنے کی بات نہیں، کینسر نہیں ہے، اور کوئی بیماری ہے، آپ اس کا علاج کرائیے ٹھیک ہو جائے گی. کینسر کی بیماری آج بڑی تیزی سے عام ہو رہی ہے میرے بھائی، بیماریاں بڑی تیزی سے عام ہو رہی ہیں. اور ہم اور آپ نے تو وہ دور دیکھا ہے جو شاید پورے اتہاس میں بہت کم لوگوں نے دیکھا ہوگا. پچھلے کئی 100 سالوں میں ایسی بیماری، ایسا وائرس نہیں دیکھا گیا کہ باپ مر گیا ہو اور بیٹا اپنے باپ کی لاش کو ہاتھ لگانے کو تیار نہ ہو. بنارس کے ندی کے گھاٹ کے کنارے لاشیں پڑی ہیں، ہمارے غیر مسلم بھائیوں کو کوئی جلانے والا نہیں ہے، لاشیں ندی پر تیر رہی ہیں. کورونا کے دور میں ہم نے وہ منظر بھی دیکھا تھا، ان لاشوں کو کوئی آگ لگانے والا نہیں تھا. ممبئی کے ہمارے کچھ دوستوں نے بتایا باپ مر گیا، بیٹا اپنے باپ کی لاش کو، جنازے کو ہاتھ لگانے کو تیار نہیں، کوڑے کی گاڑی میں رکھ کے لاش کو لے کے جایا جا رہا ہے. یہ منظر میرے بھائیوں پورے اتہاس میں کسی نے نہیں دیکھا جو ہم نے دیکھا ہے. پوری انسانی تاریخ میں شاید یہ منظر نہ آیا ہو. مسجدوں کے دروازے بند کر دیے گئے، خانہ کعبہ میں کوئی نماز پڑھنے والا نہیں، خانہ کعبہ میں بھی نماز بند. عید کی نماز ہم نے گھر میں پڑھی، بقرعید کی نماز ہم نے گھر میں پڑھی. یہ منظر بھی ہم نے میرے بھائیوں دیکھا ہے. اور قرآن کہتا ہے فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. میرے بندو، جب ہمارا عذاب آیا، ہماری طرف سے تکلیف آئی، آزمائش آئی، بیماری آئی، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ تم گڑ گڑاتے، تم توبہ کرتے، تم اللہ سے معافی مانگتے، تم سدھر جاتے، تم اصلاح کر لیتے. لیکن نہیں، وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ، ان کے دل سخت ہو گئے، دل کٹھور ہو گئے. شرابی تب بھی شراب پیتے رہے، زانی تب بھی زنا کرتے رہے، حرام خور تب بھی حرام کھاتے رہے، بے پردہ لڑکیاں گھومنے والی تب بھی بے پردہ گھومتی رہیں. کسی برائی میں کمی نہیں آئی، کسی گناہ میں کمی نہیں آئی. میرے پیارے ساتھیوں، بیماریاں ہم سے پوچھ کے نہیں آئیں گی. اور معاف کرنا میرے نوجوان، جب بیماری آئے گی یہ پوچھ کے نہیں آئے گی تیری عمر کتنی ہے،
तेरी शादी हुई कि नहीं, तुझे बच्चे हुए कि नहीं, तूने मकान बनाया कि नहीं, तूने ज़िंदगी का शौक़ पूरा किया कि नहीं। मेरा एक बड़ा करीबी रिश्तेदार, मेरी चचाजाद बहन का बेटा, जवान बेटा, 20-25 साल का बेटा बीमार होता है और टीबी की बीमारी, बड़ी ख़तरनाक बीमारी, MDR टीबी की बीमारी होती है। 40 दिन तक हॉस्पिटल में एडमिट रहता है। जवान बेटा था, रिश्ता तय हो चुका था, शादी होने वाली थी, माँ बाप की आंखों का तारा था, माँ बाप की उम्मीदों का सहारा था। जवान बेटा बीमार पड़ा, 40 दिन तक हॉस्पिटल में मेरे भाइयों तड़पता रहा, दवाएं चलती रहीं, इलाज होता रहा, मगर कोई फ़ायदा नहीं। 40 दिन के बाद घर लाया गया, 2 दिन के बाद डेथ हो जाती है, इंतकाल हो जाता है। मौत का फरिश्ता आकर के ये नहीं पूछता है कि मेरे अल्लाह के बंदे ये बता कि तेरी शादी अभी तक नहीं हुई, तुझे बच्चे नहीं हुए, तूने ज़िंदगी के बहुत सारे रंगो रूप नहीं देखे, अभी मैं तुझे नहीं मौत दूंगा। मौत का फरिश्ता तो अल्लाह के हुक्म से आता है मेरे भाई, और जब अल्लाह का हुक्म होता है, एक पल पहले मौत नहीं आएगी, एक पल बाद में नहीं आएगी। अब ज़रा सोचो मेरे भाई, किसी को गाना सुनते हुए अगर मौत आ गई, किसी को नंगी वीडियो देखते हुए मौत आ गई, किसी को शराब और नशा करते हुए मौत आ गई, किसी को गलत काम करते हुए मौत आ गई, तो क़यामत के दिन जब वो उठेगा, वही ज़िना करते हुए उठेगा, वही सिगरेट पीते हुए उठेगा, वही हराम काम करते हुए उठेगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, इन्नल अब्द युबअसु अला मा माता अलैहि, बंदा जिस हाल में मरेगा उसी हाल में क़यामत के दिन उठाया जाएगा। मेरे अजीज़ साथियों, हमें और आपको आज इस बात पर गौर करने की ज़रूरत है और कुरान के इस सवाल का जवाब हमें तलाश करने की ज़रूरत है। अलम यानि लिल्लज़ीना आमनू अन तख़शा क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह, क्या ईमान वालों के लिए अभी वो समय नहीं आया कि उनके दिल अल्लाह का कलाम सुन करके पिघल जाए। और आगे बढ़िए, एक बहुत बड़ा डाकू है, डाकू का नाम था फ़ुज़ैल इब्न अयाज़। उसका काम था लोगों के घर पे जाके डाका डालना, लोगों का माल लूट लेना, लोगों को जान से मार देना। फ़ुज़ैल इब्न अयाज़ डाका डालने के लिए एक मकान की छत पर कूदता है, रात का सन्नाटा है, अल्लाह का कोई बंदा कुरान की तिलावत कर रहा है, तिलावत कुरान की आवाज़ फ़ुज़ैल इब्न अयाज़ के कानों में पड़ती है और अल्लाह का वो बंदा इत्तेफाक से यही आयत पढ़ रहा था, सूरह हदीद की आयत नंबर 16, अलम यानि लिल्लज़ीना आमनू अन तख़शा क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह, क्या ईमान वालों के लिए अभी वो समय नहीं आया कि उनके दिल अल्लाह का कलाम सुन करके पिघल जाएं। जब ये आयत फ़ुज़ैल इब्न अयाज़ के कानों में पड़ी, फ़ुज़ैल इब्न अयाज़ ने सोचा कि ऐ अल्लाह, कोई तेरा बंदा रात में बैठकर कुरान पढ़ रहा है और मैं बैठ के डाका डाल रहा हूं, मैं लोगों की जान और माल पर हमला कर रहा हूं। फ़ुज़ैल इब्न अयाज़ के दिल में तौबा का ख्याल आया, वहां से बाहर निकला, बारिश का मौसम था, एक वीराने के पास, एक खंडर के पास कुछ लोग मौजूद थे। फ़ुज़ैल इब्न अयाज़ भी पीछे जाके खड़ा हो गया। वो लोग आपस में बातें कर रहे थे, मौसम खराब है, हमें निकल जाना चाहिए। दूसरे लोग कह रहे थे नहीं नहीं, यही रात गुजार लो। फ़ुज़ैल इब्न अयाज़ नाम का बहुत मशहूर डाकू है, हम रास्ते में निकलेंगे कहीं डाका ना डाल ले, कहीं हमारे माल को ना लूट ले, हमारे सामान को ना लूट ले। फ़ुज़ैल इब्न अयाज़ की आंखों से आंसू आ गए, अय अल्लाह, तेरे बंदे आज मुझसे डरते हैं। अय अल्लाह, इतना डर तो अगर अल्लाह से लोगों के दिल में पैदा हो गया होता तो लोग वली बन जाते, लोग मुत्तकी बन जाते, लोग परहेजगार बन जाते। फ़ुज़ैल इब्न अयाज़ ने सच्ची तौबा की मेरे भाई, सच्ची तौबा की, और वहीं से ये अहद किया कि अब सारी ज़िंदगी में अपने आप को अल्लाह के घर से जोड़ दूंगा, मस्जिद हराम से, खाने काबा से जोड़ दूंगा। और उसके बाद फ़ुज़ैल इब्न अयाज़ की सारी ज़िंदगी खाने काबा के पास गुजरती है और अपने दौर के बहुत बड़े आलिम, बहुत बड़े जाहिद और बहुत बड़े अल्लाह वाले जाने जाते हैं। कुरान की एक आयत फ़ुज़ैल इब्न अयाज़ के दिल की दुनिया को बदल देती है। मेरे प्यारे साथियों, हमारे दिल की दुनिया कब बदलेगी? मैं फिर वही आयत पढ़ रहा हूँ, अलम यानि लिल्लज़ीना आमनू अन तख़शा क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह, ऐ ईमान वालो, वो समय कब आएगा, वो टाइम कब आएगा जब अल्लाह का कलाम सुन करके तुम्हारे दिल पिघल जाएंगे। अच्छा, कुरान को पढ़ना भी बड़े सवाब का काम है और कुरान को सुनना भी बड़े सवाब का काम है।
قرآن کو سننے میں بھی بہت ثواب ہے. ہمارے نبی قرآن پڑھتے بھی تھے اور قرآن سنتے بھی تھے. آئیے ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں. بخاری کی روایت ہے, اللہ کے نبی کے پاس ایک صحابی آتے ہیں, نام نوٹ کر لو, عبداللہ بن مسعود. عبداللہ بن مسعود یہ بڑے دبلے پتلے صحابی تھے, سنگل پسلی کے. اتنے دبلے پتلے تھے کہ ایک مرتبہ پیڑ کے اوپر چڑھ کے مسواک توڑ رہے تھے اور ہوا بہت تیز چل رہی تھی اور ان کی پتلی پتلی ٹانگیں ہوا میں لہرا رہی تھی. تو صحابہ کرام ہنسنے لگے, مذاق اڑانے لگے. اللہ کے رسول نے پوچھا کیوں ہنس رہے ہو؟ کہا اے اللہ کے نبی ذرا دیکھیے نا, عبداللہ کی ٹانگیں کتنی پتلی پتلی ہوا میں لہرا رہی. آپ نے کہا اے لوگو, تم عبداللہ کی ٹانگوں کا مذاق اڑا رہے ہو. لہما اسقل فی المیزان من احد. قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ میزان کے اوپر, ترازو کے اوپر جب اعمال کو تولے گا تو عبداللہ بن مسعود کی پتلی پتلی ٹانگیں احد پہاڑ سے بھی زیادہ وزندار ہوں گی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ کسی کی باڈی اگر کمزور ہے, کسی کا جسمانی سراپا کمزور ہے, لیکن ایمان مضبوط ہے, عمل مضبوط ہے, کیریکٹر مضبوط ہے, تو اللہ تعالیٰ کیا اس کا مقام بلند ہے. دنیا اس کو کیا سمجھتی ہے یہ میٹر نہیں کرتا. اللہ کے آپ کا ایمان دیکھا جائے گا, آپ کی باڈی, آپ کی خوبصورتی, آپ کا بال, آپ کی جو ہے آپ کے جو ہے شریر کتنا تگڑا ہے, اللہ تعالیٰ کا یہ میٹر نہیں کرتا. آپ کا ایمان اور عمل اللہ تعالیٰ کا میٹر کرتا ہے. عبداللہ بن مسعود اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں. اچھا, عبداللہ بن مسعود قرآن بہت اچھا پڑھتے تھے. جب یہ قرآن پڑھتے تھے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر کسی کو قرآن بالکل تازہ تازہ سننا ہو, جیسا قرآن نازل ہوا ہے ویسا سننا ہو, تو عبداللہ سے قرآن سن لو. اللہ کے نبی فرماتے ہیں عبداللہ چلو تم مجھے قرآن پڑھ کے سناؤ. اے اللہ کے نبی میں آپ کو قرآن کیسے پڑھ کے سناؤں؟ یہ قرآن تو آپ ہی کے اوپر اترا ہے, آپ تو خود صاحب قرآن ہیں, آپ کے اوپر قرآن اترا ہے, میں آپ کو قرآن کیسے پڑھ کے سناؤں؟ آپ نے کہا عبداللہ آج میرا جی چاہ رہا ہے کہ میں دوسرے کے منہ سے قرآن سنوں, میں تو قرآن پڑھتا ہی رہتا ہوں, آج میں قرآن کو سننا چاہتا ہوں, تم مجھے قرآن پڑھ کے سناؤ. اچھا, کبھی آپ غور کیجئے گا, افریقہ کے اندر لوگ عام طور سے کالے کالے لوگ ہوتے ہیں مگر قرآن سے بڑی محبت کرتے ہیں. افریقن جتنے قاری ہیں نا, ان کی آواز اللہ اکبر بڑی پیاری ہوتی ہے. ایک قاری کا نام بتا رہا ہوں, نوٹ کر لو, صوفی عبد الرشید. یوٹیوب پر جاؤ سرچ کر لینا, صوفی عبد الرشید. یہ افریقن ہے اور ان کی آواز بڑی روبدار آواز ہے. جب قرآن پڑھتے ہیں بڑا پیارا قرآن پڑھتے ہیں. تو افریقن لوگ جو ہوتے ہیں ان کی قرآن پڑھنے کا, چونکہ بچپن سے ہی میں نے ایک ویڈیو دیکھا کہ افریقہ کے اندر بڑے غریب علاقوں میں جہاں بڑی غربت ہے وہاں بھی چھوٹے چھوٹے بچے تختی پر قرآن لکھ لکھ کے پڑھ رہے ہیں. قرآن سے محبت وہاں کے بچے بچے کے دل میں موجود ہے. اللہ ہمارے دلوں میں بھی قرآن کی محبت پیدا فرماتے ہیں. آج تو ہمارا حال یہ ہے, ہم قرآن پڑھنے والوں کو حقیر سمجھتے ہیں. یہ مدرسے کا بچہ ہے. بچوں کو جب قرآن پڑھانے کی بات آتی ہے, عالم بنانے کی بات آتی ہے, حافظ بنانے کی بات آتی ہے, تو بہت سے ماں باپ کہتے ہیں کیا بنے گا یہ حافظ بن کے, کیا کرے گا یہ عالم بن کے. ارے یہ کچھ نہ کرے, اگر یہ قرآن کا عالم بن گیا, قرآن کا حافظ بن گیا, قیامت کے دن تیری شفاعت کا ذریعہ بنے گا, تجھے جہنم کی آگ سے آزاد کرنے کا ذریعہ بنے گا. قیامت کے دن تیرے سر پہ تاج رکھا جائے گا, قیامت کے دن تجھے جوڑا پہنایا جائے گا اور دنیا کو بتایا جائے گا یہ حافظ قرآن کی ماں ہے, یہ حافظ قرآن کا باپ ہے, یہ قرآن کے عالم کی ماں ہے, یہ قرآن کے عالم کا باپ ہے. کوئی مس ورلڈ بن گیا, کوئی عورت مس ورلڈ بن گئی, کوئی مس انڈیا بن گئی, کوئی مسٹر انڈیا بن گیا, یہ بڑے بڑے دنیا میں ایوارڈ ملتے ہیں. ذرا سوچو قیامت کے دن تمام لوگوں کے سامنے جس ماں باپ کے سر پہ تاج رکھا جائے اس کے بچے کے حافظ ہونے کی وجہ سے وہ کتنا بڑا تاج ہوگا, وہ کتنا بڑا اعزاز ہوگا میرے بھائی. اس لیے قرآن پڑھنے پڑھانے والوں کو کبھی حقیر مت سمجھنا میرے بھائی. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, سب سے بہترین انسان وہی ہے جو قرآن کو سیکھتا ہے اور قرآن کو سکھاتا ہے. آپ نے کہا عبداللہ تم مجھے قرآن پڑھ کے سناؤ, میں سننا چاہتا ہوں. حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میں سورہ نساء کی تلاوت کرنے لگا, اللہ کے پیارے نبی قرآن سننے لگے, میں پڑھ رہا ہوں اور اللہ کے نبی سن رہے ہیں. سنتے سنتے جب میں سورہ نساء کی آیت نمبر 31 کے اوپر پہنچا
اور اس آیت کے اوپر میں پہنچا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ اے نبی اس وقت آپ کا کیا حال ہوگا جب ہر امت میں سے ہم ایک گواہ بنائیں گے، اور اے نبی آپ کی امت کے اوپر ہم آپ کو گواہ بنائیں گے۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں جب میں اس آیت کے اوپر پہنچا اللہ کے نبی نے فرمایا بس کرو اے عبداللہ رک جاؤ، اسٹاپ کر دو، روک دو۔ جب میں نے نظریں اٹھا کے دیکھا فَإِذَا عَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ، اللہ کے نبی کی دونوں آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، اللہ کے نبی رو رہے تھے۔ قرآن کی اس آیت میں جس ذمہ داری کا احساس دلایا گیا تھا، جو ذمہ داری یاد دلائی گئی تھی، اس ذمہ داری کو یاد کر کے اللہ کے نبی رو رہے تھے۔ نبی کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہے، مگر ایک باپ کو اپنے باپ ہونے کا احساس نہیں ہے، ایک ماں کو اپنی ماں ہونے کا احساس نہیں ہے، ایک مدرسے کے ناظم کو اپنے ناظم ہونے کا احساس نہیں ہے، ایک جماعت کے ذمہ دار کو اپنے ذمہ دار ہونے کا احساس نہیں ہے۔ آج کرسی کی لڑائی ہوتی ہے۔ میں بہت زیادہ پولیٹکس میں نہیں رہتا مگر نظر رکھتا ہوں، سیمانچل کے علاقے میں جو تنظیمیں ہیں ہماری جمعیت کی، میں دیکھتا ہوں بڑی اٹھا پٹک چلتی رہتی ہے، واٹس ایپ پر کبھی کبھی میسج ملتے ہیں، کرسی اور عہدے کے لیے لوگ بڑا آپس میں لڑتے رہتے ہیں۔ اللہ ہم سب پر رحم فرمائے میرے بھائی۔ ذمہ داری لوگ اس کو بڑا آسان سمجھتے ہیں، ذمہ داری بڑی خطرناک چیز ہے میرے بھائی۔ اور اگر آپ کوئی عہدہ نہیں ہے آپ کے پاس، لیکن اللہ نے اگر آپ کو اولاد سے نوازا ہے میرے بھائی، تو یہ اولاد بھی آپ کے کندھے پر ایک ذمہ داری ہے۔ میری ماں، آپ کی جوان بیٹی جلسے میں آئی ہے، آپ اس کو لے کے آئی ہیں، سجا کر کے، سنوار کر کے، میک اپ کروا کر کے، کریم پاؤڈر لگوا کر کے، اور بالکل خوبصورت کپڑے پہنا کے آپ لائی ہیں۔ آپ کی بیٹی بھی آپ کے کندھے پر امانت ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو آپ تو بیٹھ کر کے جلسے میں تقریر سننے لگیں اور آپ کی جوان بیٹی میلے ٹھیلے میں کہیں گھوم پھر رہی ہو۔ آج اپنے بچوں اور بچیوں کے بارے میں آنکھیں بند مت کرو، اندھا وشواس مت کرو۔ لڑکا کہاں جا رہا ہے، لڑکی کہاں جا رہی ہے؟ لڑکی کو آپ نے 1000 کا موبائل دلایا، اس کے پاس 25,000 کا موبائل کہاں سے آیا؟ کیا یہ پوچھنے کا ادھیکار آپ کو نہیں ہے؟ موبائل پر ریچارج آپ نہیں کرواتے، لڑکی کے موبائل پر ہر مہینہ ریچارج کون کروا رہا ہے؟ کیا جاننے کا ادھیکار آپ کو نہیں ہے؟ آپ کی بیٹی کالج پڑھنے جاتی ہے، 2 بجے اسکول کی چھٹی ہوئی، کالج کی چھٹی ہوئی، آپ کی بیٹی 5 بجے آ رہی ہے، کیا آپ کو یہ پتہ لگانے کا ادھیکار نہیں ہے کہ آپ کی بیٹی کہاں جا رہی ہے؟ تربیت کے معاملے میں میرے بھائیوں ہمیں اور آپ کو ذمہ دار بننا پڑے گا۔ ذمہ دار بنو، اور ویسے ذمہ دار بنو جیسے حضرت زکریا علیہ السلام ذمہ دار تھے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نبی تھے اللہ کے، اور ایسے نبی تھے کہ دن رات مسجد میں رہتے تھے، اور ان کی سالی کی بیٹی تھی حضرت مریم، اور مریم کی جب ماں کا انتقال ہو گیا، نہ ماں تھی نہ باپ تھے، تو مریم کی پرورش کون کر رہا ہے؟ ان کے خالو کر رہے ہیں، حضرت زکریا علیہ السلام۔ وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، مریم کی پرورش حضرت زکریا علیہ السلام کرتے ہیں۔ کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا، جب بھی حضرت زکریا مسجد میں آتے ہیں، مریم کے پاس آتے ہیں، سیب کا موسم نہیں ہے سیب موجود ہے، انار کا موسم نہیں انار موجود ہے، آم کا موسم نہیں آم موجود ہے۔ کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا قال یا مریم انا لکی ھذا، حضرت زکریا سوال کرتے ہیں کہ اے مریم، یہ بے موسم کا پھل تیرے پاس کہاں سے آیا؟ میں تو مسجد کو لاک کر کے گیا تھا، میں تو دروازے کو لاک کر کے گیا تھا، مسجد کے اندر کون آیا؟ کس نے تجھ کو یہ پھل دے دیا؟ قالت هو من عند اللہ، مریم کہتی ہے خالو جان یہ پھل اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھ کو اپنی بندی کو یہ پھل دیا ہے، کرامت کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے اپنی بندی کو یہ پھل دیا ہے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب روزی دیتا ہے۔ حضرت زکریا نے دیکھا کہ اگر میری اس بھانجی کے پاس، میری سالی کی لڑکی کے پاس
مریم کے پاس اگر بے موسم کا پھل آ سکتا ہے تو میں 80 سال کا بوڑھا ہو چکا ہوں، مجھے اللہ اولاد کیوں نہیں دے سکتا ہے؟ ہنالک دعا زکریا ربہ، حضرت زکریا نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھایا اور دعا کی، رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، اے اللہ تو مجھے نیک اولاد دے دے، نیک بیٹا دے دے، سب کی دعا کو تو سنتا ہے، تو میری بھی دعا سن لے۔ تو گارجین بنو تو ایسے بنو میرے بھائی، ذمہ دار بنو تو ایسے بنو۔ لڑکے اور لڑکیوں کی تربیت کرنا اس دور میں ماں باپ کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے۔ میری 2 سال کی بچی ہے، موبائل آج کل بچے کہاں مانتے ہیں، لیکن ہم نے موبائل، ٹھیک ہے بچے لے رہے موبائل، لیکن موبائل کو مجبوری بنا دینا۔ بعض گھروں میں کیا ہوتا ہے، بچہ کھانا نہیں کھاتا جب تک موبائل ہاتھ میں نہ دے دو، یہ مجبوری بنا دیا آپ نے۔ موبائل کا اس قدر رسیہ بنا رہے بچوں کو، یہ بچے جب بڑے ہوں گے، ان کی آنکھوں پر، ان کے دماغ پر، ان کے ذہن پر موبائل کا کتنا غلط اثر پڑے گا شاید آپ کو تصور نہیں ہے۔ کبھی آپ غور کیجئے گا، یہ چھوٹے بچے جو کارٹون دیکھتے ہیں، ہمیں لگتا ہے یار وہ تو یوٹیوب پر کارٹون دیکھ رہا ہے، وہ تو یوٹیوب پر بچوں کا پروگرام دیکھ رہے ہیں۔ کبھی غور کیجئے گا، یوٹیوب پر آنے والے بچوں کے کارکرم میں، بچوں کے کارٹون میں بھی بہت خوبصورتی کے ساتھ سلو پوائزن، دھیرے دھیرے آپ کے بچوں اور بچیوں کو زہر دیا جا رہا ہے۔ بچوں کے، چھوٹے بچوں کے دماغ میں کیا ڈالا جا رہا ہے؟ ایک بوائے فرینڈ ہوتا ہے، گرل فرینڈ ہوتی ہے، لڑکا لڑکی میں ایک رشتہ ہوتا ہے گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کا۔ اس کا انجام یہ ہوا ہے کہ آج جیسے ہی لڑکی جوان ہوتی ہے وہ بوائے فرینڈ کی تلاش میں نکل جاتی ہے، اور جیسے ہی لڑکا جوان ہوتا ہے وہ گرل فرینڈ کی تلاش میں نکل جاتا ہے۔ اور آج انسٹاگرام اور فیس بک اور واٹس ایپ نے وہ بے حیائی کا سیلاب پھیلا کے رکھا ہے میرے بھائیوں کہ بیان کے باہر ہے، بیان کے باہر ہے۔ اور میں کبھی کبھی ایک بات کہتا ہوں کہ اللہ کے نبی نے جب یہ فرما دیا کہ جب کوئی مرد کسی عورت سے اکیلے میں ملتا ہے تو تیسرا شیطان ہوتا ہے، تو کیا واٹس ایپ پر تیسرا شیطان نہیں ہے؟ کیا انسٹاگرام پر تیسرا شیطان نہیں ہے؟ کیا فیس بک پر تیسرا شیطان نہیں ہے؟ کسی لڑکے کا میسج آیا لڑکی کو، السلام علیکم، میں آپ کا اسلامی بھائی ہوں اور آپ میری اسلامی بہن ہیں۔ معاف کیجئے گا، اسلام کے رشتے کے اعتبار سے ٹھیک ہے، ہر مسلمان مرد دوسری عورت کا اسلامی بھائی ہے، مگر یہ اسلامی بھائی بہن کا رشتہ یہ اس بات کی اجازت نہیں دیتا ہے کہ لڑکی سے چیٹنگ کی جائے، اس کے ان باکس میں جا کے، چیٹنگ میں جا کے اس سے پرائیویٹ باتیں کی جائے۔ آج پہلے دعا سلام ہوتا ہے، ہائے ہیلو ہوتا ہے، اور اس کے بعد لمبی چوڑی باتیں ہوتی ہیں۔ زنا کاری اور بدکاری یہیں سے شروع ہوتی ہے میرے بھائی۔ ابھی میرے پاس ایک فون آیا مئو سے، بنارس سے 100 کلومیٹر دور ایک جگہ ہے مئو، ہماری پہچان کے ایک صاحب تھے، ان کا فون آیا، کہا مولانا صاحب ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔ میں نے کہا کیا مسئلہ ہے؟ کہا ایک عورت ہے، اس کے شوہر کا انتقال ہو چکا ہے، بیٹے ہیں مگر بیٹے بہت بزی ہیں، بیٹوں کے پاس ٹائم نہیں ہے، وہ عورت عمرہ کرنے جانا چاہتی ہے۔ اس عورت کی جو دیورانی ہے، دیورانی سمجھتے ہیں نا، چھوٹے بھائی کی بیوی، تو دیورانی جو ہے وہ جا رہی عمرہ کرنے اور دیورانی اپنے بیٹے کے ساتھ جا رہی ہے، تو کیا وہ عورت اس لڑکے کی بڑی امی ہوئی تو لڑکا اپنی بڑی امی کے ساتھ، یا یہ کہہ لیجئے کہ چچی اور بھتیجا، کیا وہ عمرہ کرنے جا سکتے ہیں؟ میں نے کہا ایک بات بتاؤ میرے بھائی، کیا بڑی امی کا رشتہ یا چچی کا رشتہ کیا شریعت کی نظر میں کیا یہ محرم کا رشتہ ہے یا غیر محرم کا رشتہ ہے؟ تو وہ کہنے لگے مولوی صاحب مجھے تو ایسا لگ رہا ہے غیر محرم کا رشتہ ہے۔ میں نے کہا لگ نہیں رہا ہے، صحیح بات یہی ہے، چچی جو ہوتی ہے وہ غیر محرم ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے ہم لوگ احترام میں چچی کو چچی بولتے ہیں یا بڑی امی بولتے ہیں، بڑی امی یا چچی، اگر چچا کا انتقال ہو جائے یا بڑے باپ کا انتقال ہو جائے تو وہ عورت نکاح میں بھی آ سکتی ہے اپنے دیور کے لڑکے کے ساتھ، اس کے لیے غیر محرم ہے۔ تو جس مرد کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے وہ غیر محرم ہے۔ میں نے کہا وہ اس کے ساتھ عمرہ کرنے نہیں جا سکتی۔ تو کہنے لگے مولوی صاحب یہ مسئلہ ہم نے اپنے علاقے کے ایک بہت بڑے عالم
शेख असद आज़मी हफ़िज़हुल्लाह से पूछा था, जो हमारे भी उस्ताद लगते हैं। तो मैंने कहा जब आपने इतने बड़े आलिम से ये मसला पूछा तो फिर आपने मुझसे क्यों पूछा? कहने लगे मैंने सोचा कन्फर्म कर लूं। मैंने कहा कन्फर्म नहीं करना था आपको, आप ये चाहते थे कि अगर शेख असद आज़मी ने ये फतवा दिया है और ये मसला बताया है कि अपने चची अपने भतीजे के साथ उम्रा करने नहीं जा सकती, तो आपने अब्दुल गफ्फार साहब के पास फ़ोन करके मसला इसलिए पूछा ताकि आपको कोई गुंजाइश मिल जाए। आजकल ये भी मसला चल रहा है कि लोग मसला पूछते हैं उलमा से, मसला पूछने के लिए नहीं बल्कि अपना रास्ता निकालने के लिए और गुंजाइश निकालने के लिए रास्ता पूछते हैं। मेरे भाइयों, अपने घरों में महरम गैर महरम का फ़र्क कीजिए। कितने घरों में आज महरम गैर महरम का कोई फ़र्क नहीं। जीजा अपनी साली को लेकर घूम रहा है बाइक से, देवर अपनी भाभी के साथ मटर गश्ती कर रही है, बाइक पर घूम रही है और इधर उधर तफरी करने जा रही है। क्या आपको नहीं मालूम कि देवर भाभी का रिश्ता कैसा है? अल्लाह के नबी ने देवर को भाभी के लिए मौत करार दिया है। अल्लाह के नबी ने जीजा को साली के लिए मौत करार दिया है। और माफ़ करना, जिस तरीके से आप अपनी जवान बेटियों को अपने गांव के जवान लड़कों से पर्दा कराते हैं, उसके खाला के लड़कों से, उसके मामू के लड़कों से, उसके चाचा के लड़कों से, उसके ताया के लड़कों से भी पर्दा कराइए। ये रिश्ते भी आपकी जवान बेटी के लिए गैर महरम हैं। जो रिश्ते गैर महरम हैं, आपकी जवान बेटी को उनसे पर्दा करना चाहिए। आज हालात बहुत बुरे हैं मेरे भाई। कल रात में मेरा प्रोग्राम था मुबारकपुर का इलाका, मौलाना सफीउर रहमान मुबारकपुरी के गांव में, हुसैनाबाद में मेरा प्रोग्राम था। और आपको मालूम होगा बनारस, मऊ और मुबारकपुर ये 3 इलाके ऐसे हैं जहां के बारे में ये बात बहुत मशहूर है कि वहां बहुत अच्छा माहौल है, मुस्लिम इलाका है, इस्लामी माहौल है और वहां की औरतें बहुत पर्दा करती हैं। ये सारी बातें बहुत मशहूर हैं। मगर अब धीरे धीरे हर जगह का माहौल ख़राब हो रहा है। मैं कार से जा रहा था बनारस से मुबारकपुर, रास्ते में जब मुबारकपुर पहुंचने वाला था, देखा हमारी कार के आगे एक और कार जा रही है और उस कार में, वो कार आजकल जो चली है ना जिसमें ऊपर का हिस्सा खोल देते, इसको ओपन रूफ वाली कार बोलते हैं, ओपन रूफ वाली कार थी वो। उसकी छत को खोला गया और 3-4 बुर्का नशीन लड़कियां उसमें से खड़ी होकर के सेल्फी ले रही हैं और अपना खड़ी होकर के मौज मस्ती कर रही हैं और जा रही हैं और पूरे ज़माने को दिखा रही हैं कि हम नकाब में तो हैं, मगर ये नकाब हमें पर्दे में रखने के लिए नहीं है। हम नकाब में रह करके भी मटर गश्ती करती हैं, हम नकाब में रह करके भी बेहयाई करती हैं। मेरे प्यारे साथियों, इसीलिए मैं कहता हूँ कि मुसलमान औरत को सिर्फ नकाब पहना देना ये काफ़ी नहीं है, आपको तरबियत करनी पड़ेगी। आपको सिखाना पड़ेगा अपनी बच्चियों को कि तू नकाब क्यों पहनती है, तुझे नकाब पहनने का हुक्म क्यों दिया गया। इसलिए बाज़ उलमा कहते हैं कि कुरान की 2 सूरतें औरतों को ज़रूर सिखाई जाएँ। एक सूरह नूर ज़रूर सिखाई जाए, एक सूरह अहज़ाब ज़रूर सिखाई जाए। कभी मौका मिले अपने घर की औरतों को सूरह नूर और सूरह अहज़ाब ये तर्जमा और तफसीर के साथ ज़रूर अपनी बहनों को सिखा दीजिए। इसमें बड़ा सबक है आपके घर की औरतों के लिए। या अय्युहन नबी कुल लिअज़वाजिका व बनातिका, ऐ नबी अपनी बीवियों से कह दीजिए, अपनी बेटियों से कह दीजिए, व निसाइल मुमिनीन, और तमाम मुमिना औरतों से कह दीजिए, युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन्ना, जब वो अपने घर से निकले तो चादर डाल के निकले, नकाब पहन करके निकले, बुर्का पहन करके निकले। ज़ालिका अदना अन युरफ़ना फला युज़ैन, ये पर्दा पहचान बन जाएगा, ये नकाब पहचान बन जाएगा कि ये इज़्ज़तदार घर की लड़कियां हैं, ये इज़्ज़तदार घर की औरतें हैं और कोई उनको छेड़ने की जुर्रत नहीं करेगा। मेरे भाइयों, आज हालात ये हैं। इंडियन टीम का क्रिकेटर था इरफान पठान, उसका बाप एक मस्जिद में अजान देता था। इरफान पठान का फोटो जब भी आता था सोशल मीडिया पर, उसकी बीवी हमेशा पर्दे में रहती थी। मीडिया वाले ट्रोल भी करते थे, इरफान पठान इतना बड़ा खिलाड़ी है, इतने पैसे वाला खिलाड़ी है, इतनी दौलत उसके पास है और बीवी हमेशा पर्दे में रहती है। लेकिन अभी कुछ दिनों पहले इरफान पठान साहब की जो बीवी है, उन मोहतरमा का बगैर यानी चेहरा, नकाब में तो अभी भी हैं मगर चेहरा ओपन करके अब उनका फ़ोटो धीरे धीरे सोशल मीडिया पर आने लगा। यानी अब पैसा जब ज़्यादा हो गया, तरक्की आ गई घर में, मॉडर्नाइजेशन आ गया, तो हमारे मुसलमानों में एक बड़ा मसला ये है कि जिसके पास 4 पैसे आ जाते हैं उसको इस्लाम की बातें और दीन की बातें बकवास लगने लगती हैं।
پیسہ آیا پردہ گیا، پیسہ آیا داڑھی گئی، پیسہ آیا گھر کے اندر سے حیا گئی۔ میرے بھائی پیسہ کماؤ، دولت کماؤ، اسلام آپ کو دولت کمانے سے منع نہیں کرتا ہے، مگر ایسی دولت مت کماؤ جو دولت آپ کے دین کو برباد کر دے، جو آپ کے گھر کی حیا کو برباد کر دے، جو آپ کے گھر کے پردے کو برباد کر دے۔ کیا عثمان غنی پیسے والے نہیں تھے؟ کیا عبد الرحمن ابن عوف پیسے والے نہیں تھے؟ کیا حضرت عباس پیسے والے نہیں تھے؟ صحابہ میں کروڑ پتی صحابہ بھی تھے، صحابہ میں ارب پتی صحابہ بھی تھے، صحابہ میں بڑی بڑی جائیداد کے مالک صحابہ بھی تھے۔ ان کے پاس دولت تھی، زمین تھی، جائیداد تھی، پیسہ تھا، روپیہ تھا، مگر صحابہ کرام نے کبھی دین کو نہیں چھوڑا۔ میرے بھائیو دولت کماؤ مگر دین کو مت چھوڑو۔ الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وہ سمے نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کا کلام سن کر کے پگھل جائے؟ آج گھروں کے حالات کیا ہے میرے بھائی؟ میرے پاس ایک فون آیا ایک خاتون کا مئو سے، انہوں نے کہا مولانا صاحب 10 سال ہو گئے میری شادی کو، 9 سال کا ایک بچہ بھی ہے میرا، لیکن میرا شوہر مجھے چھوڑ کر دوسری عورتوں کے پاس جاتا ہے، حرام رشتے بناتا ہے، میں کیا کروں؟ مجھے کوئی دعا بتا دیجئے، کوئی تسبیح بتا دیجئے جس کو میں پڑھ کے اپنے شوہر کو پلا دوں کھلا دوں۔ میرا شوہر مجھ سے پہلے سے محبت کرنے لگے۔ میں نے کہا ہے میری بہن، سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیے، آپ کا شوہر جب گھر میں آتا ہے کیا آپ اپنے شوہر کے لیے میک اپ کرتی ہیں، اچھا کپڑا پہنتی ہیں؟ کیا اپنے شوہر کے لیے اپنے آپ کو سجاتی ہیں، سنوارتی ہیں؟ اس عورت نے کہا کہ ہاں مولانا صاحب، میں ان تمام باتوں پر عمل کرتی ہوں، کوئی کمی نہیں کرتی ہوں، میں اپنے شوہر کو اپنی طرف مائل کرنے کا سارا جائز راستہ اپناتی ہوں، مگر میرا شوہر حرام رشتوں کی طرف جا رہا ہے، غلط عورتوں کی طرف جا رہا ہے، وہ میرے پاس نہیں آتا ہے، مجھے چھوڑ کر کے وہ باہر ویشی عورتوں کے پاس جاتا ہے، بے حیا عورتوں کے پاس جاتا ہے، ان کے پاس جا کر کے اپنی ضرورت پوری کرتا ہے۔ میں نے کہا اب سن لے میری بہن، اب سن لے، تو پوچھ رہی ہے کہ تیرے شوہر کو کون سی دعا پڑھ کے بتا دوں، کون سا ذکر پڑھ کے بتا دوں جس کو تو پڑھ کے پھونک دے؟ میں نے کہا دعا کی ضرورت نہیں ہے، ذکر کی ضرورت نہیں ہے، اب تیرے شوہر کو جوتے اور چپل کی ضرورت ہے۔ اس نے کہا ہے یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ میں نے کہا ہاں صحیح بول رہا ہوں میں۔ جب ایک انسان آلریڈی ایک عورت سے شادی کر کے حلال رشتے کو چھوڑ کر کے، حلال آپشن کو چھوڑ کر کے حرام آپشن کی طرف جا رہا ہے، اس کو دعا تعویذ کی ضرورت نہیں ہے، اس کو کچھ پڑھ کر کے پھونکنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو تو جوتے چپل مارنے کی ضرورت ہے۔ وہ حرام طریقہ اپنا رہا ہے اور تو اتنی بڑی سیدھی سادھی اللہ کی بندی ہے کہ تو مجھ سے دعا پوچھ رہی، کون سی دعا پڑھ کے اس کو دم کر دوں؟ آج یہ گھر گھر کی کہانی ہو رہی ہے میرے بھائی۔ آپ یقین کریں کنوارے مردوں اور کنواری لڑکیوں میں بدکاری اور زناکاری جو بڑھ رہی ہو تو بڑھ ہی رہی ہے، شادی کے بعد بھی، جس کو انگلش میں ہم ایکسٹرا میریٹل افیئر کہتے ہیں، شادی کے بعد کا حرام رشتہ وہ بھی سماج میں بڑی تیزی سے پروان چڑھ رہا ہے۔ سماج کا تانا بانا برباد ہو رہا ہے۔ شادی شدہ عورت کا دوسرے کے ساتھ ریلیشن، شادی شدہ مرد کا دوسری عورتوں کے ساتھ ریلیشن، یہ عام ہوتا چلا جا رہا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے، نہ بیوی شوہر کے لیے وفادار ہے، نہ شوہر بیوی کے لیے وفادار ہے۔ وفادار ہوتے، ایک دوسرے کے لیے لباس بنتے، ایک دوسرے کا حق سمجھتے، تو بیوی کبھی غداری نہ کرتی شوہر کے ساتھ، شوہر کبھی غداری نہ کرتا بیوی کے ساتھ۔ ہاں، اگر ایک بیوی شوہر کی ضرورتوں کو پورا نہیں کر پا رہی ہے، ایک بیوی کے ذریعے اس کی جسمانی ضرورتیں پوری نہیں ہو پا رہی ہیں، بہت سارے مسائل میں تقریر میں بہت کھول کے بیان نہیں کر سکتا، اگر ایک بیوی کے ذریعے انسان کی ساری ضرورتیں پوری نہ ہو پائیں اور اس کے پاس اللہ نے اتنا نوازا ہے کہ وہ ایک سے زیادہ شادی کر سکتا ہے، تو اس کو حرام راستہ اپنانے کی اجازت تو بالکل بھی نہیں ہے۔ ہاں، حلال آپشن یہ ہے، اسلام یہ کہتا ہے اگر تیرے پاس طاقت ہے، پیسہ ہے، جسمانی طاقت ہے، مال ہے اور تو انصاف کر سکتا ہے تو تو ایک سے زیادہ شادی کر سکتا ہے، حلال آپشن ہے۔ اگر آپ کے حالات اور آپ کی طاقت اجازت دیتی ہے آپ دوسرا نکاح کر سکتے ہیں، مگر یہ حرام ریلیشن شپ آج ہمارے گھروں کو برباد کر رہی ہے میرے بھائی۔
اپنے گھروں میں دین کا ماحول پیدا کرو میرے بھائی. دیندار بیوی بھی دیندار ہو, شوہر بھی دیندار ہو. شوہر نماز نہ پڑھے تو بیوی شوہر کو نمازی بنائے, بیوی نماز نہ پڑھے تو شوہر بیوی کو نمازی بنائے. یہ ماحول اپنے گھر میں پیدا کرو. مجھے اللہ کے نبی کی وہ حدیث یاد آتی ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں رحم اللہ رجلا قام من اللیل, اللہ تعالیٰ کی رحمت برستی ہے اس انسان کے اوپر جو رات میں اٹھ کر کے تہجد پڑھتا ہے. وایقظ امرأتہ, اور اپنی بیوی کو بھی اٹھاتا ہے. اگر بیوی انکار کر دیتی ہے تو بیوی کے چہرے پر پانی ڈالتا ہے, چل اٹھ تو بھی میرے ساتھ نماز پڑھ. اور اللہ کی رحمت برستی ہے اس عورت کے اوپر جو رات میں اٹھ کر کے تہجد پڑھتی ہے اور شوہر کو بھی اٹھاتی ہے. اگر شوہر انکار کرتا ہے تو شوہر کے چہرے پر پانی چھڑک کر کے اٹھاتی ہے, چل تو میرے ساتھ تہجد پڑھ. ایسی فیملی ہو, ایسے میاں بیوی ہو, ایسا جوڑا ہو تو گھر میں برکتیں اتریں گی, گھر میں نیکی اترے گی اور گھر کے اندر دین کا ماحول پیدا ہوگا میرے بھائی. ایک واقعہ یاد آیا حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا. کون نہیں جانتا حضرت عمر بن عبدالعزیز ایک بہت ہی نیک, ایماندار, اللہ سے ڈرنے والے خلیفہ تھے. بڑے خاموشی اور سکون کے ساتھ سنیے, تقریر کے یہ آخری پوائنٹ چل رہے ہیں. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جب خلیفہ بنتے ہیں, ان کے ہاتھ میں جب خلافت آتی ہے, ساری کاروائی کمپلیٹ کرنے میں پوری رات بیت گئی, فجر کی اذان ہو جاتی ہے. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ فجر کی نماز پڑھتے ہیں اور فجر کی نماز پڑھنے کے بعد بستر پہ آتے ہیں اور لیٹنے لگتے ہیں, آرام کرنے لگتے ہیں. ان کا 17 سال کا جوان بیٹا جس کا نام عبد الملک تھا, وہ اپنے باپ کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ اے ابا جان, کیا ارادہ ہے, کیا کرنے جا رہے ہیں؟ کہا بیٹا کل پوری رات تیرا باپ جاگا ہوا ہے, میرے ہاتھ پر خلافت کی ذمہ داری آئی ہے, ساری کاروائی مکمل کرنے میں پوری رات گزر گئی. بیٹا اب تیرا باپ آرام کرنے جا رہا ہے, میں سوچ رہا ہوں تھوڑا سستا لوں اور ظہر کی نماز کے بعد پھر اپنا کام آگے بڑھاؤں گا. کہا اے ابا جان, آپ جانتے ہیں کہ بہت سارے ایسے لوگ سماج میں ہیں جن کا حق مارا گیا ہے, جن کے ساتھ ظلم ہوا ہے, اتیاچار ہوا ہے, اور آپ کے ہاتھوں میں جب خلافت آئی ہے اب وہ اس انتظار میں ہے کہ ان کا حق ان کو ملے گا, اتیاچاریوں کو سزا دی جائے گی, ظالموں کو سزا دی جائے گی. اے ابا جان یہ کام کرنے کے پہلے آپ بستر پہ جا رہے ہیں. کہا بیٹا میں بستر پہ جا رہا ہوں کیونکہ رات بھر کا تھکا ہارا ہوں, میں ظہر کے بعد یہ کام نپٹاؤں گا, تو ٹینشن مت لے, تو فکر مت کر. کہا اے ابا جان حل تضمن ان تعیش الحیات بعد الظہر, اے ابا جان کیا آپ اس بات کی گارنٹی لے سکتے ہیں کہ آپ ظہر کی نماز تک زندہ رہیں گے؟ کہا نہیں میرے بچے, اس بات کی گارنٹی تو میں نہیں لے سکتا. کہا اے ابا جان آپ جب ظہر کی اذان تک کی گارنٹی نہیں لے سکتے اور آپ کے ہاتھوں پر امیر المومنین کی ذمہ داری آ چکی ہے, اسی حال میں اگر اللہ کو پیارے ہو گئے آپ اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا ہے میرے بچے میرے قریب آ جا. اپنے بچے کو سینے سے لگایا اور آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کے کہا الحمدللہ الذی اخرج من صلبی من یعیننی علی دینی. اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے ایسا بیٹا مجھے دیا ہے جو اپنے باپ کو دین پر مدد کر رہا ہے, اپنے باپ کو سمجھا رہا ہے. باپ سے اگر غلطی ہو رہی ہے تو بیٹا اپنے باپ کی اصلاح کر رہا ہے. اے اللہ تیرا کرم ہے تو نے مجھے ایسا بیٹا دیا ہے. اس کے بعد حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے آرام کرنے کا ارادہ کینسل کر دیا اور وہیں سے اٹھے اور اپنے کام کو کنٹینیو کیا اور حقداروں کو ان کا حق دلانے کے لیے چلے گئے. میرے پیارے ساتھیوں, یہ ہوتی ہے ایک مسلمان کی فیملی, یہ ہوتا ہے ایک مسلمان کا پریوار, ایک مسلمان فیملی ایک دوسرے کو, بھائی بھائی کو, بھائی بہن کو, باپ بیٹے کو, بیٹا باپ کو, جہاں دین کے معاملے میں اگر کوئی کمی ہو رہی ہے, کوئی کوتاہی ہو رہی ہے, ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں. کیا آپ وہ واقعہ بھول گئے حضرت عمر کے دور کا؟ حضرت عمر جا رہے تھے گشت کرنے کے لیے اور ایک مکان کے پاس سے ان کا گزر ہوا اور ایک
माँ अपनी बेटी से कह रही थी कि बेटी दूध में पानी मिला दे, और बेटी ने कहा था अम्मी जान कि आपने नहीं सुना अमीरुल मोमिनीन का ऑर्डर आया है, दूध में पानी मिलाना अपराध है, जुर्म है, क्राइम है। तो माँ ने कहा बेटा रात का टाइम है, अमीरुल मोमिनीन को क्या खबर कि हम दूध में कितना पानी मिला रहे, तो उठ के मिला दे। तो बेटी जवाब देती है कि अगर उमर नहीं देख रहा है फ़इन्न रब्ब उमर यराना, उमर का रब हमें देख रहा है, उमर का रब हमें देख रहा है। हजरत उमर ने मकान का नंबर नोट किया, मकान की अलामत नोट की, घर आए, अपने बच्चों को बुलाया और कहा है मेरे बच्चों, मैंने एक लड़की की आवाज़ सुनी है, मैं नहीं जानता वो कितनी खूबसूरत है, मैं नहीं जानता उसकी पर्सनालिटी कैसी है, मैं नहीं जानता उसका खानदान कैसा है, मैं इतना जानता हूँ वो लड़की अल्लाह से बहुत डरने वाली है, वो लड़की बहुत नेक है, मैं चाहता हूँ उस लड़की को अपने घर की बहू बना के लाऊं, तो में से कौन उस लड़की के साथ शादी करना चाहता है। हजरत उमर के एक बेटे थे जिनका नाम आसिम बिन उमर था। हजरत उमर के वो बेटे तैयार हो गए और उस लड़की की शादी हजरत उमर के बेटे से होती है, हजरत उमर की बहू बनती है, और फिर उन्हीं की औलाद में से हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह पैदा होते हैं। मेरे प्यारे साथियों, ये होती है एक मुसलमान की फैमिली, एक दीनदार की फैमिली। मेरे अजीज़ों, अपनी फैमिली से हम सब बहुत प्यार करते हैं, बहुत मोहब्बत करते हैं, बच्चों से हम बहुत प्यार करते हैं। बच्चों को ज़रा सी अगर खरोच भी लग जाए हम बेचैन हो जाते हैं, बच्चों को ज़रा सी चोट लग जाए माँ और बाप तड़प जाते हैं। क्या हमें और आपको हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि अपनी फैमिली को, अपने परिवार को, अपने बच्चों को हम जहन्नम की आग से बचाने का इंतज़ाम करें? कुरान करीम हमें हमारी ये जिम्मेदारी याद दिलाता है, और कुरान में अल्लाह हमसे कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहन्नास वल हिजारा, ऐ ईमान वालो अपने आप को भी जहन्नम की आग से बचाओ और अपने घर वालों को भी जहन्नम की आग से बचाओ। कभी आपने देखा है आग में जलने के बाद बॉडी का क्या हाल होता है? नहीं देखा है तो ज़रा गाज़ा, फ़लस्तीन के शहर गाज़ा के वीडियोज़ आप जाके देख लीजिए। छोटे छोटे बच्चे खेल रहे हैं, अचानक ड्रोन का हमला होता है और बच्चों के चीथड़े उड़ जाते हैं। और वो दुनिया जिसे कुत्तों की बड़ी फिक्र है, जिसे चूहों की बड़ी फिक्र है, जिस दुनिया में जानवरों के अधिकार के लिए बड़े बड़े इदारे कायम हैं, उस दुनिया के कानों पर जू नहीं रेंगती है। गाज़ा लुटता रहा, बच्चे तड़पते रहे, माएँ बेवा होती रहीं, बच्चे यतीम होते रहे, उनके घर जलते रहे, पूरा गाज़ा तबाह कर दिया गया। और आज भी इस्राइल दुनिया का हीरो बना हुआ है और दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें उसका सपोर्ट कर रही हैं। मगर याद रखो मेरे भाई, कुरान का वादा है, अल्लाह का वादा है, क्या है नबी बता दीजिए इन जालिमों को अनकरीब मालूम हो जाएगा अय्यमुनक़लबिन यनक़लिबून, कि इनका अंजाम क्या होने वाला है। इन जालिमों को बहुत जल्द पता चल जाएगा। जुल्म का अंजाम कभी बेहतर होने वाला नहीं है। जालिम कोई भी हो, चाहे वो आपके हिंदुस्तान में, इंडिया में भी किसी भी तरीके से कोई जुल्म कर रहा हो, किसी का नाम लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी बेकसूर को अगर मारा जा रहा है, उसके घर को गिराया जा रहा है, उस पर जुल्म और सितम किया जा रहा है, इस जुल्म के ऊपर मीडिया खामोश हो जाए, बड़े बड़े लीडर खामोश हो जाएं, मगर अल्लाह तबारक व तआला की नज़रों में सब कुछ है मेरे भाइयों, उसके इल्म में सब कुछ है, वो सब देख रहा है, सब सुन रहा है, और अल्लाह की अदालत में हर जालिम को अपने अंजाम तक पहुँचना है इंशाअल्लाह। याद रखो मेरे भाई, याद रखो, जालिम का अंजाम बहुत बुरा होने वाला है। तो आज फ़लस्तीन के शहर गाज़ा में ये जलने वाले छोटे छोटे बच्चे, इनकी टूटी फूटी लाशों को देखकर अगर आपको महसूस होता हो कि दुनिया के बारूद और दुनिया की आग में जलने के बाद लाश का ये हाल होता है, तो जहन्नम की आग में जलने के बाद क्या हाल होगा मेरे भाई। और जहन्नम की आग के बारे में अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि दुनिया की आग से 70 टाइम ज़्यादा ख़तरनाक होगी, दुनिया की आग से 70 गुना ज़्यादा ख़तरनाक होगी जहन्नम की आग। और उस जहन्नम की आग में अगर हम
جلا دیے جائیں، اللہ نہ کرے یہ ہمارے بچے جلا دیے جائیں تو ہم کیسے برداشت کریں گے میرے بھائیوں؟ اس لیے قرآن کہتا ہے قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، وقودھا الناس والحجارہ، وہ گیس سے نہیں جلے گی، وہ لکڑی سے نہیں جلے گی، وہ کوئلے سے نہیں جلے گی، جہنم کی آگ کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، وہ انسانوں سے جلے گی، وہ پتھروں سے جلے گی۔ دنیا میں ایک بار جل گئے، مر گئے، کام ختم۔ جہنم کی آگ میں بار بار جلایا جائے گا۔ کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، جب ایک بار ان کی چمڑی جل جائے گی اللہ تبارک و تعالیٰ نئی چمڑی چڑھا دے گا تاکہ بار بار جلنے کی تکلیف ان کو دی جائے۔ اب میرے بھائیوں ذرا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے بتاؤ، کیا ہم برداشت کریں گے ہمارے بچے ہمارے سامنے جل جائیں، ہماری بیوی ہمارے سامنے جہنم کی آگ میں جلا دی جائے؟ ہم سوچ بھی نہیں سکتے، ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ جب ہم نہیں سوچ سکتے، نہیں تصور کر سکتے تو قرآن کی آیت پر عمل کرو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کا انتظام کرو۔ میرے پیارے ساتھیوں، کس بات کا آپ انتظار کر رہے ہیں؟ کس بات کا انتظار کر رہے ہیں؟ توبہ کرنے میں کیوں دیر کر رہے ہیں؟ اللہ سے معافی مانگنے میں کیوں دیر کر رہے ہیں؟ اگر نماز نہیں پڑھتے ہو آج سے یہاں سے طے کر کے نکلو۔ بٹ رہا کہ اس جلسے کا جتنا خرچ ہوا ہے، جتنی محنت ہوئی ہے، مولانا رستم امینی صاحب اور ان کی پوری ٹیم نے جو محنت کی ہے، میں سمجھتا ہوں اس پورے مجمع میں اگر ایک بے نمازی نمازی بن جائے، ایک بے پردہ لڑکی با پردہ بن جائے، ایک زانی اپنے زنا سے توبہ کر لے، ایک نشہ کرنے والا نشہ چھوڑ دے، ایک انسان بھی اگر راہ راست پر آ جائے، میں سمجھتا ہوں ساری محنت کامیاب ہو جائے گی۔ میرے بھائی توبہ کر لے، اللہ کی بارگاہ میں رجوع کر لے، اللہ سے معافی مانگ لے۔ یہ زندگی کب ختم ہو جائے گی نہیں جانتے۔ سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں۔ سامان 100 برس کا، پل کی خبر نہیں، ایک پل کی گارنٹی نہیں ہے۔ ہم تو اس بات کی گارنٹی بھی نہیں دے سکتے کہ صبح کا سورج ہمیں دیکھنے کو ملے گا، کب کس کو ہارٹ اٹیک آ جائے، کب کس کو کون سی بیماری آ جائے، کب موت کون سے بہانے سے آ جائے، ہم نہیں جانتے۔ میرے بھائی اس کے پہلے کی موت آ جائے اللہ سے توبہ کر لو، کیونکہ جب موت آ جائے گی پھر دوبارہ چانس ملنے والا نہیں ہے، پھر دنیا میں لوٹایا جانے والا نہیں ہے۔ حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون، میرے بندے جب موت کا ٹائم آئے گا تو بندہ کہے گا اے اللہ مجھے دوبارہ دنیا میں ایک بار جانے کا موقع دے دے، لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، اے اللہ میں وعدہ کرتا ہوں میں دنیا میں دوبارہ آنے کے بعد نیک عمل کروں گا۔ اللہ فرماتا ہے کلا، ہرگز ایسا ہونے والا نہیں ہے، انہا کلمۃ ہوا قائلھا، میرے بندے یہ تو بس ایک بات ہے جو تیرے منہ سے نکل رہی ہے، یہ بات کبھی پوری ہونے والی نہیں ہے۔ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اب قیامت تک تجھے برزخ میں رہنا ہے، قبر کی زندگی گزارنا ہے۔ مرنے کے بعد کوئی آتما واتما نہیں آتی۔ یہ بالی ووڈ کی فلموں میں ہوتا ہے، یہ سیریلوں میں ہوتا ہے کہ آتما واپس آتی ہے۔ ہمارے اسلام میں آتما کے روح کے واپس آنے کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے۔ مرنے کے بعد ہم اور آپ برزخ میں جائیں گے اور وہاں اپنے عمل کے اعتبار سے اچھے یا برے حالت میں رہیں گے اور پھر آخرت میں حساب و کتاب ہوگا۔ میرے عزیزو، اس وقت کے آنے کے پہلے توبہ کر لو۔ میں پھر سے جو شروع میں نے آیت پڑھی تھی اسی آیت کو پھر سے آپ کو یاد دلا رہا ہوں، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا ایمان والوں کے لیے ابھی بھی وہ وقت نہیں آیا کہ اللہ کا کلام سن کر کے ان کے دل پگھل جائیں؟ میرے بھائی ایک مومن کی نشانی یہ ہے، ایک مومن کی پہچان یہ ہے، اللہ کا نام اس کے سامنے لیا جائے تو وہ کانپ جائے۔ انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا، ارے مومن تو وہ لوگ ہیں جب اللہ کا نام لیا جائے ان کا دل کانپ جائے اور جب قرآن پڑھا جائے ان کے ایمان میں اضافہ ہو جائے۔ ایک آخری واقعہ سنا کے بعد ختم کر رہا ہوں۔ آپ دیکھیے بنی اسرائیل کا وہ واقعہ یاد کیجئے، جو 3 لوگ ایک غار میں پھنسے تھے اور تینوں نے اللہ سے اپنے اپنے نیک عمل کا وسیلہ مانگا تھا۔ اس میں سے ایک انسان نے کہا تھا کہ اے اللہ
इन्नहु कानत ली बिन्तु अम्मिन, मेरी एक चचा की लड़की थी और मैं उससे बहुत मोहब्बत करता था। एक मर्द किसी औरत से जितनी मोहब्बत कर सकता है मैं उतनी मोहब्बत उस लड़की से करता था, लेकिन हराम मोहब्बत करता था। इस्लाम में हलाल मोहब्बत एक ही है और वो निकाह के ज़रिए मोहब्बत होती है। निकाह के अलावा जितनी मोहब्बत है ये बकवास है, ये हराम है, ये हवस है, ये वासना है, ये लश्ट है। हलाल मोहब्बत एक है जो निकाह के ज़रिए जन्म लेती है। वो लड़का कहता है, ऐ अल्लाह, मैं अपनी चचा की लड़की से बहुत मोहब्बत करता था। एक बार सूखा पड़ गया, कहत पड़ गया, गांव में लोग अनाज के दाने दाने को तरस गए। मैं पैसे वाला आदमी था, मेरे पास बहुत अनाज था, बहुत पैसा था। वो चचा की लड़की मेरे पास आती है और मुझसे 100 दिरहम मांगती है। आय अल्लाह, उस लड़की की मजबूरी का फ़ायदा उठाने के लिए मैंने ये तय किया कि मैं 100 दिरहम तुझे दूंगा, मगर मैं बदले में तेरी इज्जत का सौदा करूंगा। तुझे मेरी आरजू पूरी करनी पड़ेगी, मेरे साथ बदकारी करनी पड़ेगी। लड़की मजबूर थी, घर में अनाज का एक दाना नहीं था। लड़की तैयार हो गई। आय अल्लाह, जब मैं अपने इस इरादे के लिए बिल्कुल तैयार, और लड़की भी मजबूरी की हालत में तैयार हो चुकी है, जब वो लड़की मेरे पास आई और मैंने उसके साथ गलत काम करने की पूरी तैयारी कर ली, तो ऐन मौके पर जब इस गुनाह को मैं करने ही वाला था, उस लड़की के मुंह से एक लफ्ज निकला, इत्तकिल्लाह इत्तकिल्लाह वला तफुज्जल खातम इल्ला बिहक्किही, कि ऐ अल्लाह के बंदे, ये तू क्या करने जा रहा है? तू एक हराम काम करने जा रहा है। अल्लाह से डर, और जिस चीज़ की अल्लाह ने तुझे अथॉरिटी नहीं दी है, जिस चीज़ का हक नहीं दिया है, उस चीज़ को इस्तेमाल करने का तुझे कोई राइट नहीं है, वो काम तू मत कर। इतना सुनना था, ऐ अल्लाह, उसने तेरा नाम लिया था, मैं ज़िना करने वाला था, मैं बदकारी करने वाला था, तेरा नाम उस लड़की ने लिया, तेरा डर मेरे दिल में पैदा हुआ। मैंने कहा, जा, मैं ये काम नहीं करूँगा। मैंने उसको जाने दिया, 100 दिरहम भी 100 दिनार भी उसको दे दिए। ऐ अल्लाह, ये काम अगर मैंने तेरे डर से किया है और तेरी खुशी के लिए किया है तो हमारी इस मुसीबत को दूर कर दे। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, वो 3 लोग थे, तीनों ने अलग अलग दुआ की थी, तीनों की दुआ को अल्लाह ने कबूल किया, और जो उस गुफा के दहाने पर जो चट्टान आकर के उनका रास्ता जिसने बंद कर दिया था, वो चट्टान हट गई और तीनों गार में से निकल गए। मेरे अजीज साथियों, ये तकवा, ये अल्लाह का डर, ये ईमान की निशानी है। मैं जानता हूँ ये मुश्किल दौर है, ये बेहयाई का दौर है, ये बेशर्मी और बेगैरती का दौर है, मगर इस दौर में भी मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है। मेरे नौजवान भाइयों, मेरी नौजवान बहनों, हराम के ऑप्शन बहुत मिलेंगे, हलाल का ऑप्शन लिमिटेड मिलेगा, मगर हमेशा हलाल पर, हलाल को अपने लिए काफ़ी समझना, हराम रास्ता कभी मत अपनाना। और अगर कभी जिंदगी में कदम बहकने लगे, जिंदगी में गलत रास्ते की तरफ कदम जाने लगे, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम को याद कर लेना। मेरे नौजवानों, अगर तुम स्मार्ट और हैंडसम हो और तुम्हें ये डर है कि तुम लड़कियों के चक्कर में फंस जाओगे, और मेरी बहनों, अगर तुम बहुत खूबसूरत हो और तुम्हें इस बात का डर है कि तुम्हारी खूबसूरती तुम्हें बदकारी और ज़नाकारी के फितने में डाल देगी, तो अपनी बहनों से भी कहना चाहूँगा, अपने भाइयों से भी कहना चाहूँगा कि याद कर लेना, अल्लाह का एक बंदा था जिसका नाम यूसुफ था, और यूसुफ अलैहिस्सलाम इतने खूबसूरत थे, इतने खूबसूरत थे कि अल्लाह के नबी फरमाते हैं दुनिया की आधी खूबसूरती यूसुफ को दी गई थी। इतने खूबसूरत थे कि उनको देखकर मिस्र की औरतों ने अपने हाथ काट डाले थे। लेकिन वही यूसुफ जिस औरत के घर में रहते थे, जिसका नाम जुलेखा, उलमा ने और उलमाए तफसीर ने उसका नाम बताया जुलेखा। जुलेखा नाम की वो औरत जिसके घर में यूसुफ अलैहिस्सलाम रहते थे, बहुत खूबसूरत थी। उसने एक दिन मौका देखा और घर के सारे दरवाजे बंद कर लिए, और घर के अंदर अकेले यूसुफ में वो औरत थे। आज तो हमारा नौजवान ज़िनाकारी और बदकारी के मौके तलाश करता है, किसी लड़की का नंबर मिल जाए, किसी लड़की का कांटेक्ट मिल जाए, किसी से राहो रस्म बढ़ाने का रास्ता मिल जाए। यूसुफ को तो रास्ता मिल रहा है, लड़की खुद बुला रही है, औरत खुद बुला रही है, घर के दरवाजे बंद, खिड़कियां बंद, कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं, कोई मोबाइल की रिकॉर्डिंग का डर नहीं, किसी पुलिस का डर नहीं। औरत खुद उस घर की मलका है, और औरत खुद कह रही है, हाय तलक,
اے یوسف آ جاؤ میری باہوں میں. قال معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوای انہ لا یفلح الظالمون. حضرت یوسف نے کہا نہیں میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں. اے زلیخا، اے اس گھر کی ملکہ، اے میری مالکن، میں یہ کام نہیں کر سکتا، میں اتنا نمک حرام نہیں ہوں. تیرے گھر میں مجھے ٹھکانہ ملا ہے، تیرے شوہر نے مجھے اس گھر میں رہنے کو ٹھکانہ دیا ہے، میں تیرے شوہر کے ساتھ اتنی بڑی خیانت کروں، یہ گناہ میں نہیں کر سکتا. یوسف علیہ السلام نے اپنے دامن کو بچایا اور عورت نے حملہ کیا. یوسف علیہ السلام دروازے کی طرف بھاگے، عورت پیچھے سے جھپٹتی ہے، حملہ کرتی ہے، اور اسی چھینا جھپٹی میں یوسف کا کرتا پیچھے سے پھٹ جاتا ہے. دروازہ کھلا، سامنے عورت کا شوہر موجود ہے. شوہر کو دیکھتے ہی گرگٹ کی طرح رنگ بدل لیتی ہے، کہتی ہے دیکھیے یہ میری عزت لوٹنے کی کوشش کر رہا تھا، میرے ساتھ غلط کام کرنے کا ارادہ کر رہا تھا. یوسف علیہ السلام نے کہا نہیں، اللہ جانتا ہے میں بالکل بے داغ ہوں، اس نے میرے ساتھ غلط کام کرنے کا ارادہ کیا تھا. اسی عورت کا ایک رشتہ دار بھی وہاں پر موجود تھا. اس نے کہا چلو ٹھیک ہے، ایک چیز ہمارے پاس، ایک سولوشن ہمارے پاس ہے. یہ عورت کہہ رہی کہ یوسف زبردستی کر رہے تھے اور یوسف کا کرتا بھی پھٹا ہوا ہے. اگر کرتا آگے سے پھٹا ہے اس کا مطلب کہ عورت اپنے ڈیفنس میں کرتے کو عورت نے پھاڑا ہے، اور اگر یوسف کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہے اس کا مطلب یوسف بھاگ رہے تھے اور عورت نے پیچھے سے کرتا پکڑا ہے. حضرت یوسف کا کرتا پیچھے سے پھٹا تھا. میرے عزیزو، یوسف نے اپنے دامن کو بچایا اور آگے چل کر کے وہ دور بھی آیا. ابھی تو ایک عورت ان کے پیچھے پڑی تھی، جب مصر کی عورتوں نے ان کی خوبصورتی کو دیکھ کر اپنے ہاتھ کاٹے تو سب ان کے پیچھے پڑ گئیں. اور حضرت یوسف کو جب لگا کہ اب میرے لیے بچنا بہت مشکل ہے تو اللہ سے دعا کرتے ہیں رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ. اے اللہ، یہ عورتیں مجھے زنا کی طرف لے کے جانا چاہتی ہے، مجھے بدکاری کی طرف لے کے جانا چاہتی ہیں. اے اللہ، تیرا بندہ جیل میں جانا گوارا کر لے گا، تیرا یوسف جیل میں جانا گوارا کر لے گا، مگر ان عورتوں کے جال میں پھنسنا گوارا نہیں کرے گا. اور اے اللہ، میں انسان ہوں، میں کمزور ہوں، اگر تو نے ان کی چال کو ناکام نہیں کیا تو میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا. میرے نوجوان ساتھیوں، آج بھی آپ کے لیے یوسف کا اسوہ موجود ہے، یوسف کا نمونہ موجود ہے. یوسف کا کردار پیدا کرو. زمانے میں بہت ساری زلیخائیں ملیں گی، زمانے میں بے حیائی کے بہت سارے موقع ملیں گے. اپنے دامن کو بچا کے رکھنا، اپنی آبرو کو بچا کے رکھنا میری بہنوں، اپنے قدم کو ہمیشہ غلط راستے سے بچا کے رکھنا. اور یاد رکھنا، یہ سوشل میڈیا پر آئی لو یو بولنے والے، پیار محبت کا ڈھکوسلا دکھانے والے اور پیار بھرے لمبے لمبے ویڈیو بھیجنے والے، یہ سب مکار ہیں، یہ سب جھوٹے ہیں. یہ تیرے جسم کے ساتھ کھیلنا چاہتے ہیں، تیری آبرو کے ساتھ کھیلنا چاہتے ہیں. کبھی ان کے جال میں نہ پھنسنا. عزت، جس رشتے میں عزت ہوتی ہے وہ نکاح کا رشتہ ہوتا ہے. محبت اور پیار یہ واٹس ایپ اور فیس بک پر آئی لو یو لکھنے سے نہیں ہوتی ہے. پیار اور محبت وہ ہوتی ہے جو نکاح کے ذریعے شوہر بیوی کو دیتا ہے، بیوی شوہر کو دیتی ہے. یہ چند باتیں اصلاح معاشرہ کے تعلق سے میرے عزیزوں آپ کے سامنے میں نے رکھی ہیں. اور موبائل سے فوٹو لینا کیسا ہے؟ اب آج کے زمانے میں کوئی یہ بھی سوال کرتا ہے، بتائیے، یہ پورا موبائل سے ویڈیو بن رہا ہے. جس طریقے سے ویڈیو بن سکتا ہے ویسے ہی موبائل سے فوٹو بھی لیا جا سکتا ہے. اس لیے کہ علماء کی ایک بڑی جماعت کا کہنا ہے کہ موبائل سے جو فوٹو لیا جاتا ہے وہ تصویر جو حرام ہے اس تصویر میں وہ شامل نہیں ہے. کیونکہ حدیثوں میں جس تصویر کو حرام کہا گیا ہے اس میں یہ الفاظ ملتے ہیں کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق کا مقابلہ کرتا ہے، بندہ ایک کریشن کرتا ہے. جیسے پینٹر جب پینٹنگ کرتا ہے تو ناک بناتا ہے، منہ بناتا ہے، آنکھ بناتا ہے، تو گویا کہ وہ اللہ کے کریشن کے مقابلے میں ایک کریشن کرتا ہے. کیمرے سے آپ کوئی کریشن نہیں کرتے. وَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ. ساری صدیوں پہ جو بھاری ہے وہ لمحہ ملتا، ساری صدیوں پہ جو بھاری ہے وہ لمحہ ملتا. کاش سرکار
دو عالم کا زمانہ ملتا، آپ کو دیکھتا مکے سے میں ہجرت کرتے، آپ کا نقش قدم آپ کا رستہ ملتا، آپ کو دیکھتا طائف میں دعائیں دیتے، آپ کو دیکھتا طائف میں دعائیں دیتے، یوں میرے صبر و تحمل کو سلیقہ ملتا، آپ کے سامنے رکھ دیتا میں سب کچھ لا کر، نصرت دین کے لیے جب بھی اشارہ ملتا، اپنا گھر بار لٹا دیتا تو اس کے بدلے حب سرکار مدینہ کا خزانہ ملتا، آپ کے پیچھے کھڑے ہو کے نمازیں پڑھتا، آپ کے پیچھے کھڑے ہو کے نمازیں پڑھتا، آپ کے قدموں کے پیچھے مجھے سجدہ ملتا، بھول جاتا میں کسی طاق میں رکھ کر آنکھیں، آپ کو دیکھتے رہنے کا بہانہ ملتا، آپ کی طرح بٹھاتا میں اسے شانوں پر، راہ میں آپ کا جب کوئی نواسا ملتا، زندگی آپ کے قدموں میں بسر ہو جاتی، زندگی آپ کے قدموں میں بسر ہو جاتی، جان فدا کرنے کی خاطر مجھے غزوہ ملتا، حشر تک میری غلامی یوں ہی قائم رہتی، حشر تک میری غلامی یوں ہی قائم رہتی، میری ہر نسل کو فخری یہی ورثہ ملتا، میری ہر نسل کو فخری یہی ورثہ ملتا، کاش سرکار دو عالم کا زمانہ ملتا۔ صدر محترم، علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، ماں اور بہنوں، پیارے بچوں، بٹرہا کا یہ پروگرام میں تقریباً 8 سالوں کے بعد، جہاں تک میری یادداشت کام کر رہی ہے، 2016 کے بعد آج 2024 میں اس علاقے میں آنے کا، اس مدرسے کے پروگرام میں آنے کا موقع ملا ہے۔ 2016 میں جب آیا تھا اس وقت میں آزاد تھا، اور ابھی میرے پیروں میں ملازمت کی بیڑیاں بھی ہیں۔ بنارس میں جس مدرسے میں پڑھاتا ہوں،
दोपहर 1:15 बजे तक मैंने वहाँ क्लास की है। आज दिवाली का दिन था, ट्रेनें बिल्कुल फुल थीं। बनारस से पटना तक ट्रेन में बाथरूम के पास खड़े होकर तकरीबन 6 घंटे का सफ़र मैंने तय किया। टीटी को तलाश करता रहा कि पैसा लेकर कोई सीट दे दे। टीटी आया, उसने फ़ाइन भी काटी, मगर कोई सीट नहीं है। वो ये कह के चला गया कि आपको अगर यहाँ पे बैठना है फ़ाइन देना पड़ेगा। बैठने की भी जगह नहीं थी, वहीं पे खड़े होके पटना तक आया। पटना से फिर बाई कार तकरीबन 350 किलोमीटर का सफ़र तय करके आपके इस इलाके में आया हूँ। लेकिन खुशी इस बात की है, सफ़र की सारी थकावट और सारी मशक्क़त, और चूँकि 2 दिन पहले मेरे साले की शादी भी थी, रात में वहाँ शादी रात में होती है, सारा प्रोग्राम रात में जागना, फिर सुबह क्लास करना, फिर अगले दिन कहीं प्रोग्राम में जाना, मुसलसल कई रातों से जागना, फिर दिन में आराम का न मिलना, इन सब वजूहात की वजह से तबीयत भी बहुत डाउन है। शायद आप आवाज़ पर भी उसका असर महसूस कर रहे होंगे। लेकिन वल्लाह रात के 1:30 बजे जब मैं यहाँ पहुँचा हूँ और मर्दों और औरतों का ये जमघट यहाँ मौजूद है, और मौलाना रुस्तम अमीनी साहब ने जब बताया फ़ोन पर कि आपके इंतज़ार में लोग बैठे हुए हैं, और इसके बावजूद कि मौसम में अब धीरे धीरे ठंडक भी पैदा हो रही है, आप हजरात यहाँ बैठे हैं, मैं समझता हूँ कि मैं ये तो नहीं कहूँगा कि आप मुझसे मोहब्बत करते हैं, इसकी दलील है, मैं तो ये समझूँगा कि ये कुरान और हदीस की मोहब्बत है, ये अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत है। आप यहाँ बैठे हुए हैं, इसमें दुनिया का कोई फ़ायदा आपका नहीं है, बल्कि यहाँ उल्टे आप बैठे हैं, अल्लाह आपके दिल में बात डालेगा, आप कुछ अल्लाह की राह में दे के जाएंगे, चंदा दे के जाएंगे। ये अल्लाह की बहुत बड़ी तौफीक है कि आप अपने बिस्तर को छोड़ के, अपना आराम छोड़ के, अपना घर छोड़ के यहाँ आए हैं, और इसलिए आए हैं कि पिंडाल के नीचे बैठकर कुरान और हदीस की बातों को सुनेंगे। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ, अल्लाह आप सबके, हम सबके इस जज्बे को कबूल फरमा ले। अल्लाह ताला कहने से, सुनने से ज़्यादा हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। मेरे भाइयों, सीमांचल का ये इलाका मेरे लिए अब नया इलाका नहीं है। मैं इस इलाके को जानता हूँ और इस इलाके के लोग मुझको बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। पूरे हिंदुस्तान में अब लोग ये कहते हैं कि मौलाना आपके सबसे ज़्यादा प्रोग्राम सीमांचल के इलाके में होते हैं। बल्कि आप यकीन करें, मेरी मजबूरियाँ होती हैं, वरना शायद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का जो महीना है, अगर मैं इस इलाके में आना चाहूँ, अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, अल्लाह की तौफीक है, शायद रोज़ाना मेरा प्रोग्राम इस इलाके में रहे, लेकिन वो मेरी मजबूरियाँ होती हैं। डेली मैं फ़ोन आता है, मैं मना करता हूँ, नहीं मेरे पास वक्त नहीं है। इतने जलसे हो रहे हैं, प्रोग्राम हो रहे हैं। कभी हमने और आपने इस बात पर गौर किया, इन सारे जलसों में चाहे उर्दू के मुकर्रिर हों, चाहे बंगला के हों, जो तकरीरें होती हैं, इन तकरीरों का मकसद क्या है, इनका पर्पस क्या है, क्यों ये तकरीरें क्यों हो रही हैं? मदरसे वाले कह सकते हैं साहब हमें तो चंदा करना है, हम तो इसलिए जलसा करा रहे हैं, हमारे इलाके का एक रिवाज है, हम नहीं कराएंगे, हमारा चंदा नहीं होगा। लेकिन कभी आपने गौर किया कि ये प्रोग्राम जो होते हैं, इसको हम कहते हैं कि इस्लाहे मुआशरा के लिए होते हैं, समाज के सुधार के लिए होते हैं। लेकिन क्या समाज में सुधार हो रहा है? नहीं हो रहा है। समाज में दिन ब दिन बुराइयां बढ़ती चली जा रही हैं, तकरीरें पहले से ज्यादा हो रही हैं, जलसे पहले से ज्यादा हो रहे हैं, उलमा पहले से ज्यादा खर्च करके बुलाए जा रहे हैं। उसके बावजूद मुआशरे की इस्लाह नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है?
میں چاہتا ہوں کہ تقریر کو آگے بڑھانے سے پہلے اس سوال کا جواب دے کر کے میں بات آگے بڑھاؤں. اتنی کوشش ہو رہی، اتنی محنت ہو رہی ہے، اتنی انرجی خرچ ہو رہی ہے، اتنا پیسہ خرچ ہو رہا ہے، سماج کا سدھار کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ برائیاں کیوں نہیں کم ہو رہی ہیں؟ آئیے قرآن کریم سے ہم اس سوال کا جواب پوچھتے ہیں. قرآن کریم جواب دیتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم. اے ایمان والو، سماج کی اصلاح اور سماج کا سدھار اس لیے نہیں ہو رہا ہے کہ ہمیشہ تمہاری انگلی دوسروں کی طرف اٹھتی ہے. ہر انسان چاہتا ہے دوسرا سدھر جائے، ہر انسان چاہتا ہے دوسرے کی اصلاح ہو جائے. علیکم انفسکم، اے ایمان والو پہلے اپنی چنتا کرو، اپنی فکر کرو، اپنی اصلاح کرو، اپنی فکر کرو، اپنے گریبان میں جھانکو، اپنے دامن پہ پڑے ہوئے دھبوں کو دیکھو. لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، اگر تم صحیح راستے پر ہو، اگر تم ہدایت پر ہو، اگر تم صحیح کام کر رہے ہو تو غلط کام کرنے والے کے غلط کام سے تمہارا کچھ نہیں بگڑے گا. تمہارے اپنے عمل کے بارے میں پہلے تم سے سوال کیا جائے. یہ ہے مین وجہ، یہ ہے اصل وجہ سماج کی اصلاح کی تمام کوششیں ناکام ہو رہی ہیں. ہم تقریر سن رہے ہیں، ایک کان سے سنا دوسرے کان سے اڑا دیا. ہمیں عمل نہیں کرنا ہے، ہمیں اپنی اصلاح نہیں کرنا ہے، ہمیں مزہ لینا ہے. مولانا نے دوسروں کے بارے میں کیا کہا، ہم ہمیشہ دوسروں پر نشانہ سادھتے ہیں، ہم اپنے گریبان میں جھانکنے کی کوشش نہیں کرتے. صحابہ کرام کے اندر یہی چیز تو نہیں تھی میرے بھائی. صحابہ کرام پہلے اپنی فکر کرتے تھے. ایک صحابی ہیں، ان کا نام ہے حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ. حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن گھر سے نکلے، راستے میں ابو بکر صدیق ملے. کہا کہ اے حنظلہ کیا بات ہے، کہاں جا رہے ہو؟ کہا اللہ کے نبی کے پاس جا رہا ہوں. کہا کہ حنظلہ کیا بات ہے، کیوں جا رہے ہو؟ کہا اے ابو بکر صدیق، میں اللہ کے نبی کے پاس ایک سوال کرنے جا رہا ہوں. سوال یہ ہے کہ جب ہم اللہ کے نبی کے پاس بیٹھتے ہیں، جب جنت کی باتیں ہوتی ہیں، جہنم کی باتیں ہوتی ہیں، آخرت کی باتیں ہوتی ہیں، ایسا لگتا ہے کہ جنت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، جہنم کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہوتا ہے، اللہ کے عذاب کا خوف دل میں پیدا ہوتا ہے. لیکن اے ابو بکر، جب بیوی بچوں میں لگ جاتے ہیں، جب دنیا داری میں لگ جاتے ہیں، جب گھر کے کاروبار میں لگ جاتے ہیں، پھر دل کی وہ کیفیت ختم ہو جاتی ہے، پھر دل کی وہ حالت ختم ہو جاتی ہے. اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ تو منافق کی پہچان ہوتی ہے کہ کبھی اس کے دل میں ایمان بڑھ جاتا ہے، کبھی گھٹ جاتا ہے. یہ تو منافق کی پہچان ہے کہ کبھی بہت اللہ سے ڈرنے کی بات کر رہا ہے اور کبھی دل میں اللہ کا کوئی ڈر نہیں ہے. اس لیے ابو بکر صدیق مجھے ڈر پیدا ہو گیا کہ کہیں میں منافق تو نہیں ہو گیا. حضرت ابو بکر صدیق نے کہا اے حنظلہ، سوال تو تمہارا جینوئن ہے، سوال تو تمہارا صحیح ہے، یہ تو ہم بھی محسوس کرتے ہیں. چلو چل کر کے اس کو اللہ کے نبی سے کلیئر کر لیتے ہیں. اب یہ دونوں ہستیاں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہیں. حضرت حنظلہ کہتے ہیں اللہ کے نبی ایسا معاملہ ہے اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں منافق ہو گیا ہوں. نافق حنظلہ، اے اللہ کے نبی حنظلہ تو منافق ہو گیا ہے. حضرت حنظلہ نے دوسروں پر فتوے نہیں لگائے، دوسروں کو منافق نہیں کہا، اپنے آپ کو کہا کہ اے اللہ کے نبی مجھے یہ ڈر ہو رہا ہے، مجھے یہ ڈاؤٹ ہو رہا ہے کہ کہیں میں منافق تو نہیں ہو گیا. آپ نے فرمایا اے حنظلہ، جب تم میری مجلس میں بیٹھتے ہو، جب جنت کی باتیں ہوتی ہیں، جہنم کی باتیں ہوتی ہیں،
اے حنظلہ اگر تم ہر وقت اسی حالت پہ رہو گے، اگر تمہارا ایمان ہمیشہ اسی حالت میں رہے گا، لَصَافَحَتْكُمُ الْمَلَائِكَةُ عَلَىٰ فُرُوشِكُمْ، تو اے حنظلہ تمہارے بستر پر آ کر کے فرشتے تم سے مصافحہ کریں گے، اتنے اللہ والے بن جاؤ گے۔ مگر یہ پاسبل نہیں ہے، یہ ممکن نہیں ہے کہ دل ہمیشہ ایک حالت میں رہے۔ اے حنظلہ دل کے اندر ایمان گھٹتا ہے، بڑھتا ہے، اپ اینڈ ڈاؤن ہوتا ہے، اوپر اور نیچے ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم منافق ہو گئے۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، حضرت حنظلہ کو اگر فکر ہوئی، سب سے پہلے اپنی فکر ہوئی، انہوں نے اپنے بارے میں جا کر کے پوچھا، اے اللہ کے نبی میں تو منافق نہیں ہو گیا۔ اور آگے بڑھیے، اللہ کے نبی کے ایک صحابی ہیں، نام نوٹ کر لو، حذیفہ بن یمان۔ یہ کون صحابی ہیں؟ یہ اللہ کے نبی کے سیکریٹری تھے۔ سیکریٹری کس کو بولتے ہیں؟ جس کو راز کی باتیں بتائی جائیں۔ اللہ کے نبی نے ان کو بہت ساری راز کی باتیں بتائی تھی، حتیٰ کہ حضرت حذیفہ ابن یمان کو اللہ کے نبی نے مدینہ کے اندر رہنے والے منافقوں کی لسٹ بھی بتائی تھی۔ اور صحابہ کرام حضرت حذیفہ کے اوپر اتنا وشواس کرتے تھے، اتنا بھروسہ کرتے تھے کہ اگر کسی کے جنازے میں حضرت حذیفہ شامل نہیں ہوتے تھے، لوگ سمجھ جاتے تھے وہ مسلمان کا جنازہ نہیں، منافق کا جنازہ ہے، اتنا وشواس کرتے تھے۔ حضرت حذیفہ رازدار رسول تھے، نبی نے ان کو راز کی باتیں بتائی تھی۔ حضرت حذیفہ کے پاس ایک دن حضرت عمر آتے ہیں، اور حضرت عمر حضرت حنظلہ کا ہاتھ، حضرت حذیفہ کا ہاتھ پکڑ کے کہتے ہیں، اے حذیفہ سچ بتانا، اللہ کے نبی نے آپ کو منافقوں کی جو فہرست بتائی تھی، منافقوں کی جو لسٹ بتائی تھی، اے حذیفہ اللہ کا واسطہ دے کر کے کہتا ہوں، سچ بتانا اس لسٹ میں کہیں عمر ابن خطاب کا نام تو نہیں ہے، اس میں کہیں میرا نام تو نہیں ہے۔ حضرت حذیفہ نے کہا کیسی بات کر رہے ہیں اے عمر، اے امیر المومنین، کیسی بات کر رہے ہیں، آپ کبھی اس لسٹ میں نہیں ہو سکتے، میں گواہی دیتا ہوں آپ کے ایمان کی، آپ اس لسٹ میں نہیں ہیں۔ حضرت عمر جیسا انسان، اس کو اپنی فکر ہے میرے بھائیوں، کہ کہیں ایسا تو نہیں مجھ سے کبھی کوئی ایسی چوک ہو گئی ہو کہ نبی نے منافقوں کی جو لسٹ بتائی ہے کہیں اس لسٹ میں میرا نام تو نہیں ہے۔ آج کون اپنے آپ کو منافق سمجھنے کو تیار ہے؟ ہمیں تو دوسروں پر فتوے لگانے ہیں، ہمیں تو دوسروں کے ایمان کا فیصلہ کرنا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اصلاح معاشرہ کی تمام کوششیں آج اسی لیے ناکام ہو رہی ہیں کہ ہر انسان دوسروں پر کیچڑ اچھال رہا ہے، کوئی اپنی اصلاح کرنا نہیں چاہتا ہے۔ قرآن کریم کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد پڑھی ہے، اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہم سے اور آپ سے ایک سوال کیا ہے۔ یہ قرآن کی 27ویں پارے کی آیت ہے، سورۃ الحدید کی آیت نمبر 16 ہے، اور یہ سوال اللہ تعالیٰ نے 1400 سال پہلے اپنے نبی کے صحابہ سے کیا تھا، جبکہ صحابہ بہت مضبوط ایمان والے تھے، ان کے سامنے تو ہم کچھ بھی نہیں ہیں۔ قرآن یہ سوال آج بھی ہم سے اور آپ سے کرتا ہے۔ أَلَمْ يَعْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ